ریکویزیشن پر دستخط کیے تھے اس میں کتنے لوگ یہاں حاضر تھے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے. آج کتنا حاضری ہے آج بھی آپ دیکھ لیں. ہمارا جناب چیئرمین صاحب ریاست پاکستان اپنا ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے اس حوالے سے, اور یہ کسی ایک بندے کا ایشو نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. میں اس حوالے سے جناب چیئرمین صاحب ایک شعر پڑھتا ہوں کہ دل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسے, اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسے. جناب چیئرمین صاحب یہ شعر دل منافق تھا, دل منافق تک کہ شب ہجر میں سویا کیسے. جناب چیئرمین صاحب فلسطین کا واقعہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, جو ظلم اور زیادتیاں ان پر ہو رہی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہمارے سب بھائیوں نے, ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے, سب نے اس آرڈر ان دا ہاؤس. سنیں دلاور خان صاحب اتنی اہم بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ شہادت تاوان صاحب سن سکیسر کے ٹائی بھی, اور آج تو بڑا بالکل فلسطینی دکھ رہے ہیں آپ. فلسطین کے حوالے سے سب بھائیوں نے, رفقائے کار نے بہت احسن طریقے سے اپنا اظہار خیال کا کیا. لیکن چیئرمین صاحب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کا واقعہ ہوا, 12,000 قبائلی سرداروں نے اس کو کوفہ بلایا, اور اس نے اپنا الچی مسلم بن عقیل کو جب کوفہ بھیجا تو اس کو لاکھوں ہزاروں تعداد میں پھول پاشی لوگوں نے کی. لیکن عشاء کا وقت جب آیا اور اس نے جب سلام پھیرا تو اس طرف بھی چند لوگ بیٹھے تھے اور اس طرف بھی چند لوگ بیٹھے تھے. باقی سارے جو 12,000 قبائلی سرداروں نے جو خطوط لکھے تھے اس کو دعوت دینے کے لیے وہ غائب تھے. وہی چیز کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام آیا 72 ساتھیوں کے ساتھ, تو آس پاس کے سارے علاقوں میں مسلمان موجود تھے, پانی دینے تک لوگ موجود نہیں تھے. یہ شعر جو میں نے سر پڑھا کہ دل منافق تھا, کہ اگر ہم منافق نہ ہوتے تو 1 ارب 70 کروڑ مسلمان موجود ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ایسے اسلامی ممالک ہیں جس کے ساتھ تیل کا ایٹم بم موجود ہیں, اس کے ساتھ پیسوں سے مالا مال ہیں. رات کو سو جائیں اور صبح میٹنگ کر کے جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے اس ممالک کے سفراء کو اپنے اپنے ممالک سے بھیج دے, دوسرے دن یہ مسئلہ حل ہوگا. جناب چیئرمین صاحب, ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ جو فلسطین کا جہاں پر یہ بیت المقدس یہ ہمارا قبلہ اول, اور 17 مہینے ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیا یروشلم میں, اس نے معراج کی نسبت سے ادھر اقصی کا مسجد بنایا. جناب چیئرمین صاحب, اس نے اپنے تدبر سے کام لیتے ہوئے ہیکل سلیمانی میں ایک دیوار ہے جہاں پر یہودی اپنا گریہ فریاد کرتے ہیں, ان کو اس گریہ فریاد کے لیے وہاں اجازت دی. اگر سپر پاور اس زمانے کے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو گریہ فریاد کے لیے وہ جو دیوار گریہ ہے اس کو اجازت دی تھی, عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا جگہ ہے, اگر حکمت سے یہ سپر پاور کام لیتے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کے اور چاروں
5 قبائل کے سرداروں کو کہا کہ یہ یہاں سے اٹھا لو اور اپنے جگہ پر حجر اسود کو رکھو. اسی طرح اگر آج کے سپر پاور یا ہمارے جو مسلمان ممالک مل جل کے فلسطینیوں کے لیے کوئی حل ڈھونڈتے تو میرا نہیں خیال کہ آج جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ ہونے تھے. میں اپنا پاکستان کے حوالے سے اس دن مشتاق صاحب نے کہا کہ ان کو اسلحہ دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. ریاست پاکستان چیئرمین صاحب پورے امت مسلمہ میں سب سے زیادہ احسن کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے. خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو بھی اپنا ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں, یا یہ مسئلہ ہو ریاست پاکستان اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں. سر کل جو مشتاق صاحب نے خراج تحسین ابو عبیدہ کو پیش کیا جو کہ حماس کا سربراہ ہیں, اس کے ماں نے اس کے لیے صحیح نام رکھا ہے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جو کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال کی طرح اس کے اوپر حفاظتی ڈال بن کر اپنے آپ کو زخمی کی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. وہی ابو عبیدہ حماس کا سربراہ ہے, اور وہ ایسا ٹف ٹائم اتنے بڑے طاقت کو دیا ہے کہ اس کو یہ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. والسلام. Honorable Senator Kuratullain Mari. Thank you, Chairman Sahab. مہرامن تنگی آپ دیکھ رہے ہیں, پلیز. Chairman Sahab. سارے سینیٹرز نے بولنا ہوتا ہے, تشریف رکھا کریں اور سن لیے. تنگ کرنے کے لیے آ گئے ہاؤس میں آج آپ. جی. Thank you, Chairman Sahab. Can I begin? Thank you. Chairman Sahab, 4 days ago, the United Nations voted on a resolution demanding immediate ceasefire in Gaza. 120 countries voted in favor of the resolution. 14 voted against, and 45 countries abstained. To those who abstained, I remind them of Desmond Tutu, who said, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. I suggest وہ نیوٹرالٹی کا لبادہ اتاریں اور کھل کر اپوزیشن کریں. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب ممالک, دی اپوزرز اینڈ دی ایبسٹینرز, آج سب کے سب اپنے اپنے ملک میں میس کیمپینز دیکھ رہے ہیں in favor of the Palestinians. اور کیوں نہ دیکھیں؟ If the systematic annihilation of the Palestinians in Gaza fails to move you, then you have no humanity left in you. Since the 7th of October, Mr. Chairman, Zionist Israeli forces have killed over 8,000 Palestinians. Not 8,000 militants, not 8,000 Hamas operatives, 8,000 civilians. And over 3,000 of these, Mr. Chairman, were children. The average age of those murdered by Israel in the past 2 weeks is 14, Mr. Chairman, 14. Children are now writing their names on their arms so that when they are killed, their parents are able to recognize them. Parents are collecting the limbs of their children and carrying them in plastic bags. Their children whom they birthed, whom they raised with love, now in plastic bags, Mr. Chairman. Gaza's Ministry of Education has officially ended the school year because all the students have been killed by Israeli airstrikes. Let that sink in. Israel has left nothing unscorched. The air in Gaza is filled with the stench of death, of burning flesh from the white phosphorus which Israel has used to wipe out entire families. 4 generations gone. They have bombed hospitals, schools, shelters, churches, mosques, homes. They have told Gazans to evacuate and then bombed the fleeing convoys. They have cut off Gaza's communication, electricity, well-planned ethnic cleansing. This, Mr. Chairman,
is genocide. And if today we do not speak against this genocide, tomorrow we will not have any right to ask anyone to speak for us. Israel would have us believe that they knew nothing of the Hamas attack, which supposedly triggered this fresh Israeli mass murder spree. They would have us believe that Mossad, the most well-funded and advanced intelligence agency that they take great pride in, was absolutely clueless. And then suddenly, the same agency became so astute that they identified just how many Hamas operatives were hiding in which hospital, carrying how many weapons, with the lack of any supposed on-ground military operation. And then they bombed. And conveniently after each bombing, Mr. Chairman, which killed scores of innocent Palestinians, the Israelis went on the very sympathetic mainstream media and waved perfectly preserved, perfectly marked evil bombing plans that the Hamas operative just happened to have in their pockets. मतलब हद हो गई. पहले आपको ये नहीं पता चला कि हमास आप पर 500 रॉकेट चला रहा है, फिर 2 दिन में आपको ये भी पता चल गया कि वो कितने हैं और कहां छुपे हैं. और इतने कोई ऑब्लाइजिंग अटैकर्स थे कि उन्होंने अपने सारे प्लान एक पर्चे पे लिखे, उस पर्चे को प्लास्टिक कोट कराया और वो अपनी जेब में रखा कि वो आपको मिले और फिर आप वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाएं कि ये देखो प्लान थे. This is what Israel wants us to believe. While the reality, Mr. Chairman, is that this was all orchestrated to perpetuate genocide. Mr. Chairman, Netanyahu is a genocidal maniac, a warmonger who has complete support of all major news outlets. CNN की सारा सिग्नर वसूख से बोलती हैं कि हमास ने इजरायली बच्चे मारे और फोटोज हैं. बाद में बोलती हैं सॉरी, I was misinformed. इजरायली होस्टेज रिलीज होकर बोलती है we were taken care of, but Israel abandoned us. हेडलाइन क्या चलती है? I was scared for my life. The media has left no stone unturned in its support for this genocide. It is actively engaged in perception management against the Palestinians and in favor of Israel's genocidal assault. And all this, Chairman, while Netanyahu targets and kills on-ground journalists who try to report the atrocities they were witnessing. Media, in its fervor to support genocide, has abandoned its own fraternity. Chairman Sahab, मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं. Netanyahu and his Zionist state are trying to paint this as a religious war. It is not. We cannot allow this divisive rhetoric to prevail. We must not allow this unilateral ongoing terrorist attack to be misrepresented as a war between religions. This is not Muslim versus Jews. This is very clearly sanctioned and funded Zionist terrorism. Millions across the world belonging to all faiths are standing and marching in solidarity with Palestine today. Not in our name is what Jews across the world are chanting as they demand an end to this genocide. Descendants of Holocaust survivors are taking out advertisements in leading newspapers, detailing the atrocities and demanding a ceasefire. So to the governments of states still supporting Netanyahu's purge, I say, read the room. Your people are marching against your support to terrorism. Chairman Sahab, as a nation that has lived with the atrocities of terrorist groups, which have threatened not only our own country but the world, we must raise our voice louder than ever. Tomorrow, this pseudo-terrorist military tactic of decimating entire cities and an entire people over the actions of a few may very well be used against us, may be used against those states currently abstaining or voting against the UN resolution. Chairman Sahab, we must recognize what is happening in Palestine as a blueprint for how any and all dissent can be annihilated in future without repercussions, without condemnations. But let us not forget that those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. If nations today are not going to take a stand against the ongoing atrocities for the beleaguered Palestinians, I urge them to take a stand for themselves, lest this, Mr. Chairman, sets a precedent for which all of us will eventually pay. Thank you. Thank you, Madam President.
Honorable Senator Mushahid Hussain Syed. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'd like to compliment my distinguished colleague, Kurutulan Mari Saiba, for for her strategic clarity on the Palestinian issue. And I think she's not pulled any punches. Sir, it's a great moment that the Parliament of Pakistan, the Senate of Pakistan is focusing on Palestine, because for us, Palestine is part of our DNA from the day one creation of Pakistan, because the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah talked of Palestine. Even before the creation of Pakistan, and when the 23rd March 1940 resolution was passed, there were two resolutions, one for the self-determination of the Muslims of the subcontinent and one for the self-determination of the people of Palestine. So we have been very, very consistent and clear in our position. And we are the only non-Arab country, Mr. Chairman, which has taken part in two Arab-Israeli wars in 1967 and 1973. And our pilots have shot down Israeli planes. And we should not forget, yes, and that when Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was Prime Minister, the Islamic Conference in Lahore, and for the first time, the Palestine liberation PLO under the leadership of Yasser Arafat was accorded the official recognition as the sole legitimate of the people of Palestine in Pakistan. So Pakistan's own future in Pakistan in June 2006, and we also provided him financial and other support, and he addressed our parliament here. And I think that we have this kind of history, so we should be very clear. Hamas is a political organization representing the people of Palestine, opposing the state terrorism of Israel. The second aspect, which is very important, is, which is also referred to my distinguished colleague who just spoke before me, the Israeli war crimes. These are not just ordinary war crimes. These are crimes against humanity, they are war crimes, and they are tantamount to genocide, carnage, ethnic cleansing of a kind that has not been seen in human history since the Holocaust of Second World War. Out of 35 hospitals, 19 have been smashed. Last night, the top cancer hospital of Gaza has been bombed. Then out of 2.3 million people, 800,000 are homeless. 30% of homes are already destroyed in Gaza. So the destruction is on a scale that is unprecedented. And here I would also like to mention that those who are complicit in these war crimes, especially the Western regimes, United States of America led by President Biden, UK led by Rishi Sunak, and the European Union also. They talk of human rights. They have been exposed as hypocritical regimes with double standards, because they have even opposed, Mr. Chairman, any ceasefire. And yesterday, the US Congress met for passing a new bill of $105 billion on aid to Israel and to Ukraine. So you can see that in this situation, they are partners in crime. But I would also like to commend the people of the West, Western public opinion, whether it's London, Paris, Berlin, New York, Jewish,
Christians, Muslims, Hindus, Sikhs, they have all risen. And they've come out in the biggest and the most massive demonstrations in the West since the Iraq War. And who is a partner in crime apart from the West? India. India was the first country to speak about supporting Israel. And I think that has also been exposed. So Pakistan's stand should be very clear. We should call for an immediate end to the genocide in Gaza. We should call for the end of the Israeli occupation. We should call for the Palestinian state with Jerusalem at its capital. We should also call immediately for supplies, humanitarian supplies through the Rafah crossing. And sir, Mr. Chairman, we should make it very clear there is absolutely no question of any recognition of the Zionist entity called Israel. That is not acceptable for us. Because every few months at a time we hear, sometimes from Islamabad, sometimes from Pindi, voices which are muted. They talk of recognition of Israel. That is not part of our agenda, because whether it's the people of Kashmir or the people of Palestine, the two causes are inextricably intertwined. They're causes which are legitimate for resistance to occupation, and they are causes that are linked with UN resolutions that have been defied. And Pakistan should play a forefront role in that. And Mr. Chairman, finally, I'd like to say that you should also send a strong letter to the Western parliaments also exposing these crimes, because they always tell us to do more. They give us long lectures on foreign policy, on human rights, on civil liberties. But even yesterday I saw people have been sacked in the West. Officials, British parliamentary undersecretary who was the Minister of State, he was sacked because he called for a ceasefire. So much for freedom of expression on the issue of Gaza. And I salute President Erdogan of Turkey for taking a very strong stand. He led the million-man march in Istanbul 3 days ago, and he has taken a very clear position. And the people of Pakistan would like to assure the people of Palestine that whether in these difficult times, we stand with them firmly and strongly. And I think that we should also think of, Mr. Chairman, a parliamentary delegation going through the Rafah crossing in Gaza with relief supplies to show our solidarity with the people of Palestine. Thank you very much. Thank you, Ji. Honorable Senator Mohsen Aziz. شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فلسطین پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کچھ اشعار میری بیوی ہما محسن نے لکھے ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیسا ہے یہ شور و فغاں، انگوش بداں ہیں یہ سما، ہر طرف بکھرے ہے بے کفن لاشیں، بے رحم ہے جہاں او بے ضمیر حکماں. کوئی تو دیکھے کہاں سے آئے لاشیں، دھنگ آسماں کیسی ہے یہ دید، حشر ہے جو سالوں پہ ہے محیط. تھک گئی یہ زمین اٹھاتے اٹھاتے لاشیں، 2 قدم چلا تھا کہ رک گیا، ایک طفل میرے قدم کو چھو گیا. نہ رہی ماں نہ بہن نہ ہی بھائی، میں اکیلا ہی اٹھاؤں کتنے لاشیں، میں اکیلا ہی اٹھاؤں کتنے لاشیں. ہاتھ اٹھتے ہی جھولی میں گر جاتے ہیں، تو ہے سمیع و بصیر کچھ تو رحم فرما، تیرے سجدے میں گرے ہیں کتنے لاشیں. اس بات کے بعد میں بابی نے شاعری تو بڑی اچھی لکھی ہے، لیکن آپ کی تیاری ٹھیک نہیں کرائی. سر بس وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، میں ذرا کم. پتہ چل رہا ہے آج. سر یہ فلسطین پہ اگر آدمی بات کرے تو ایک بربریت کی، ایک ظلم کی، ایک ڈر کی، بے رحمی کی، زیادتی کی، اور ساتھ ساتھ افسوس کا ایک مقام ہے، ندامت کا، شرمندگی کا اور لاچارگی اور بے حسی کا یہ داستان ہے. اگر ہم ظلم و زیادتی کی بات کریں تو پچھلے 70 سالوں سے بلکہ 75 سالوں سے یہ جاریت، بربادی اور جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ پچھلے 20-22 دن میں اس کی انتہا ہو گئی. 8,000 سے زیادہ شہداء، 18,000 سے زیادہ زخمی اور کئی لوگ جو ہے وہ مس پلیسڈ، اور اس کے علاوہ ہسپتالوں میں اب علاج کی جگہ بھی نہیں ہے. جگہ جگہ پر
لاشیں پڑی ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی ختم ہے, ادویات نہیں ہیں. انخلا کی بھی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں. اور غصہ ہے جو اسرائیل کا, وہ کسی طریقے سے تھمنے کا, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ حماس کی کیسے جرأت ہوئی کہ اس نے ایک اس طرح کے طاقتور اور نشے میں دھت, طاقت کے نشے میں دھت, پیسے کے نشے میں دھت, اور سب کچھ اس کے پاس اویلیبل, اس کو کس طرح سے للکارا, اور کس طریقے سے یو این کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہہ دیا, اور کیسے اس کی جرأت ہوئی کہ اگر دنیا میں کسی نے قیامت دیکھنی ہے تو وہ فلسطین جا کے دیکھے, جہاں پہ والدین نے بچوں کے سینوں پر ان کے نام اس لیے لکھ دیے ہیں تاکہ جب وہ ان کو شہید کیا جائے تو کم از کم ان کی پہچان ممکن ہو. اور بچوں کی قبروں پہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم تو مرے نہیں, آج بھی زندہ ہیں. مرے تو وہ لوگ ہیں جن کی آواز آج تک بند ہے. ایک طرف پیسے کی گھمنڈ میں ظالم سماج اور ظالم جو لوگ ہیں, جن کے پاس میڈیا بھی ہے, جن کے پاس ہر طریقے کے وسائل بھی ہیں, اور جن کے پاس ہر طریقے کی ایمونیشن بھی موجود ہے, اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ بچوں کو اور باقی لوگوں کو ہسپتال میں ان کو ٹانکے لگانے کے لیے یا ان کے علاج کے لیے اینستھیزیا تک موجود نہیں ہے. ایسے جب ویڈیوز سامنے آتے ہیں تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ذرا سی اگر وہ رو پڑے تو اس کی اذیت ہم سے برداشت نہیں ہوتی, اور اس کے جو ہے رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں جو کہ کٹ مر رہے ہیں, ہر 15 منٹ میں ایک بچہ وہاں شہید ہو رہا ہے ہسپتال میں یا بم کی وجہ سے, اور یہ 15 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے اس میں بھی آپ 5-6 بچے اس وقت ابھی شہید ہو گئے ہوں گے. افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ آج بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اسرائیل کو جو ہے اپنی تجارت کے لیے اس کو کس طریقے سے ان سے سفارتی تعلقات قائم رکھیں. افسوس کی بات ہے, نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف تجارت ہے, ایک طرف خون کی ہولی ہے اور ایک طرف ضمیر بک رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر یہ جو قبضہ ہے یہ 75 سالوں سے قبضہ ہے اور قبضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, یا آخر کہاں پہ اس کا انتہا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر چلتا رہا تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طریقے سے حاضر ہوں گے, ہم کیا ان کو جواب دیں گے. آیا کسی نے ہم سے کسی وقت جواب لینا ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ جو زیادتی ہے, یہ جو ظلم ہے, یہ اگر اس کو فی الفور بند نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بربادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عرب ممالک اس پہ خاموش بیٹھے ہیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے, وہ شاید جانتے نہیں ہیں کہ آج جن کا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کل ان کا بھی تماشا بنے گا. اور اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اسرائیل کے جو ان کے ارادے ہیں وہ سب کو معلوم ہے, وہ یہاں تک اپنے آپ کو کنٹین نہیں کرنا چاہتا, وہ آگے بڑھے گا, اور جتنی طاقت اس کے پاس ہے اس کے پاس بڑھنے کی قابلیت موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن کرنے چاہیے, ہمیں اس پہ بات کم از کم کرنی چاہیے ہے. ان کی جو فنڈنگ ہے, جو فلسطین کو فنڈنگ نہیں مل رہی, اسرائیل کو جو فنڈنگ مل رہی ہے ہر طریقے سے, ان کے پولیٹیشین, ان کے بزنس مین امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اور ہماری طرف سے وہ غریب کھانے کو اس وقت ترس رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کہاں ہیں
ہمارے یہاں کی بیٹی جس کو ہم ملالہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ وہ آج ان کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتی, آواز اس نے بند کر رکھی ہے. نوبل پرائز یافتہ جو ہے وہ ایک لڑکی ہے لیکن بات آج نہیں کر سکتی. یہی وہ باتیں ہیں, یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنا جو ہے ایگریشن شروع ہو گیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے be silent when kids sleep, not when they die. یہ آج کی خاموشی کل کے لیے بہت بڑا ایک طوفان برپا کرے گی. میں پچھلے دنوں بداپیسٹ گیا تھا تو وہاں پہ ڈینوبے جو ہے, جو ریور ہے, اس کے کنارے پہ جو منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے نا جی, اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں ہے جی. تو اس کے کنارے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ کیا شاید وہ صحیح کیا کہ وہاں پہ جو لوگوں کو, بچوں کو وہاں سے ڈینوبے میں گرا دیا گیا اور ان کے جو بعض میں جن کے پاس اچھے جوتے تھے وہ وہیں ان سے اتار دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ آج وہ ویسٹ جو اس طریقے کی چیزوں کو پورٹرے کرتا ہے اور اس مزری کو یاد کرتا ہے, وہ فلسطین کے بچوں کو, فلسطین کی ماؤں کو کیوں بھول گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینٹ کی طرف سے بھی, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں بھی اپنی طرف سے ایک کنٹریبیوشن کرنی چاہیے ٹورڈز دا کاز, ٹورڈز پیلسٹائن کاز. ہمیں کم از کم جو ہے ایک فنڈ کھولنا چاہیے ہے اور اپنی جو ہے کم از کم ایک ماہ کی تنخواہ اس میں ڈونیٹ کرنی چاہیے. میں اپنی طرف سے جو ہے سب اگر دوست کریں گے, میں اپنی طرف سے زیادہ بھی کرنے کو تیار ہوں جتنا کہ کسی میں کو ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی ایک ہمیں سولیڈیرٹی شو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جس چیزوں کی ضرورت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں سے جس طرح سے باقی دوستوں نے کہا, آپ کی طرف سے ایک اسٹرانگ کنڈیمنیشن کا لیٹر جانا چاہیے, ایک ہماری طرف سے سولیڈیرٹی کا ریزولوشن کے ساتھ انشاءاللہ میں بھیجوں, اور ریزولوشن ہماری طرف سے جانا چاہیے کہ یہ سیز فائر, سب سے پہلے تو سیز فائر ہو, اس کے بعد اس کا کوئی ایک ریزولوشن نکالا جائے. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. مشاہد حسین سید صاحب اور شہری رحمان مشتاق صاحب جی دے دیں, منسٹری فارن افیئر کو بھی دکھا دیں ایک دفعہ تاکہ وہ بھی دیکھ لیں, کل تاکہ پاس کریں گے جی. آنریبل سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی. Thank you very much, Mr. Chairman. جیسے پرومس کیا تھا, I'll not take more than maybe 2 or 3 minutes. Neither sort of, مجھے نہ شعر آتے ہیں, شاعری بھی نہیں آتی, neither I'm a good orator, اور ہسٹری اس کا بھی نہیں پتہ زیادہ. ماشاءاللہ قرۃ العین نے بہت زیادہ اچھی تقریر کی, باقی میرے کولیگز نے بھی کی. میں ایک پریکٹیکل ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے پریکٹس کے حوالے سے بتاؤں گی. I'm a pediatrician. جب مائیں اپنے بچوں کو لاتی تھی جب بیمار ہوتی تھی تو whether chest infection or gastroenteritis whatever, تو میں ان کو کہتی تھی کہ ٹھیک ہو جائے گا, 2 دن لیں گے, 3 دن. مدرس تھی, رات کو مجھے 2 دفعہ فون, 3 دفعہ فون کرتی تھی. میں بھی انسان تھی, میں کہتی تھی بھائی for goodness sake ٹھیک ہو جائے گا نا, 2 تو دن ہوئے, 3 تو دن ہوئے. وہ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب بس آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں کہ بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں. تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ اب تو غزہ میں یہ مائیں جو تصویریں میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی, ٹو بی کوائٹ آنسٹ, میں پاس کر لیتی ہوں, لیکن بعض نظر پڑ جاتی ہے تو 2 بچوں کو ایک دفعہ ایک جگہ پہ دفن کر رہے ہیں. I don't know really what will be the feeling, جیسے ایک بیماری کے لیے فیلنگ تھی. ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی لڑو, اگر فزیکلی نہیں لڑ سکتے تو پھر زبان سے لڑو, زبان سے نہیں لڑ سکتے تو دل میں لڑو. لیکن ہمارے پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن نے کیا ہے سارے پاکستان کے, کہ وہ بھی اسی طرح غمزدہ ہیں جیسے ہم سب ہیں. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, and I'll just read out that letter. لیٹر انہوں نے لکھا ہے پاکستان مشن ٹو دا یونائٹڈ نیشنز.
This was on 16th October 2023. The permanent mission of Pakistan to the United Nations presents its compliments to the executive. ये उनका जवाब आया हमारे पास. Presents its compliments to the Executive Office of the Secretary General of the United Nations and has the honor to forward a letter jointly signed by the President and Secretary General Pakistan Pediatric Association and Chairperson and Convener of the Child Rights Group Pakistan, requesting United Nations Security Council and world leaders to use their influence to bring an immediate ceasefire, stop genocide of Palestinians, and protect innocent lives in Gaza. The permanent mission of Pakistan to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Executive Office of the Secretary General of the United Nations the assurances of its highest consideration. And this is written by the United Nations Secretariat, Executive Office of the Secretary General of the United Nations Headquarters, New York. ये हमें उसका जवाब आया पीटे. तो मतलब ये है कि मैंने तो ये सुना था कि ज़बान से जवाब दो और फिजिकली दो, दिल से कलम का नहीं सुना था. हमारे पीडियाटिक एसोसिएशन ने कलम इस्तेमाल किया और ये लिखा है. एंड में मैं ये कहूँगी मिस्टर चेयरमैन कि आज कल स्पीचेस हुई, आज या कल भी शायद हों, एट द एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 0/0. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कुछ रिजल्ट नहीं होगा. सिर्फ हमारे ये दिलों के ब्लास्ट जो कॉल इट, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन उर्दू और इंग्लिश, लेकिन पश्तो में कहते हैं हमारे दिलों के ब्लास्ट तो निकल जाएंगे, लेकिन ऑनेस्टली इसका कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि जैसे गांव में एक बदमाश पैदा हो जाता है ना मिस्टर चेयरमैन, तो गांव का बदमाश जो होता है तो हम सब उस बदमाश से डरते हैं. तो इस तरह ये यूनिवर्स भी है, यूनिवर्स में भी बदमाश पैदा हो जाते हैं, और हमारे यूनिवर्स में अब अमेरिका बदमाश है और उसका बच्चा जो है ये इजराइल बदमाश है. तो अब ये है कि बस उससे रियली विद हैवी हार्ट, नहीं खुदा की कसम एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं कहती हूँ कि बनेगा तो कुछ भी नहीं. टाइम I shouldn't be say we wasting time. Like बस अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जहाँ जहाँ तक पहुंचे मीडिया बेचे, खुदा करे ये हमारी आवाज़ें पहुंचाएं. चेयरमैन साहब आप हमारी आवाज़ें पहुंचाएं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. ऑनरेबल सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन नहीं है. सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोट, सेनेटर तला, सरदार शफीक तरीन, दोस्त मोहम्मद खान, प्रिंस अहमद उमर अहमद जई, सईद हाशमी, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, आसिफ किरमानी, कामरान माइकल, राना महमूदुल हसन, हाजी हिदायतुल्लाह खान, हाजी हिदायतुल्लाह नहीं हुए जी, हिदायतुल्लाह खान, इलाल रहमान नहीं है, शहरी रहमान नहीं है, ओ एन जी, शहरी साहब तकल्लुफ़ करवानी है तो कर लेते हैं. थैंक यू चेयरमैन साहब. मैं समझी माइक किसी का और ऑन है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने इस सेशन को टाइम दिया और हम सबको टाइम दे रहे हैं वन बाय वन. आई एम श्योर बाकी मेंबर्स जिनके आपने नाम लिए, लंबी फहरिस्त है, वो भी ज़रूर आएंगे और अपना फ़र्ज़ जो फ़लस्तीन और दुनिया के इस वक्त परेशान हाल लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे. एक बात तो हमारे सारे दोस्तों ने कही है, बड़ी काबिल आवाज़ें उठी हैं और आज तो ख़ास तौर से तकारीर का लेवल एक अलग ही मयार का रहा है. मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगी, सबको पता है. दिल दहलाने वाली मनाजिर वहाँ से रोज़ निकल रहे हैं. आदाद व शुमार भी ऐसे हैं कि दुनिया ने कभी देखे नहीं हैं. मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों के हवाले से ही जो हज़ारों में अब शहीद हो गए हैं, सेव द चिल्ड्रन जैसे इदारे ने, जो आलमी इदारा है, उन्होंने भी कहा है कि हमने ऐसी हलाकतें बच्चों की बेदर्दी से नहीं देखी. ये सेव द चिल्ड्रन एक आलमी इदारा है, उन्होंने भी कहा है कि हज़ारों में नंबर्स आ गए और हमें
असल numbers का पता भी नहीं है. These are, Chairman साहब, the statistics of our collective shame. The collective shame is such कि वहाँ humanitarian convoys नहीं अंदर जा रहे और ना उनको ले जाने दिया जा रहा है. इजराइल ग्राउंड पे ग्राउंड अटैक्स, दूसरा ग्राउंड अटैक शुरू कर चुका है. इतनी सी स्ट्रिप रह गई है गजा की, जो कहते हैं कि जैसे कश्मीर की तरह कहा जाता है ओपन प्रिजन है, लेकिन वो ओपन प्रिजन नहीं है. चेयरमैन साहब, ओपन प्रिजन में कुछ हुकूक भी होते हैं, आने जाने की कैफियत कुछ होती है, बाड़ लगे होते हैं. ये एक ओपन नहीं है, कंसंट्रेशन कैंप बन गया है, जहां उनको जमा कर करके और जानबूझ के इनोसेंट सिविलियंस कहते हैं नहीं मारना चाहते, लेकिन ये सब कागजी जमा खर्च है. ये कहने की बातें हैं, ये इनको जानबूझ के दानिस्ता तौर पे टारगेट कर करके वहाँ मारा जा रहा है. बार बार कहा जा रहा है कि अस्पताल इवैक्यूएट करें, अस्पताल इवैक्यूएट करें. दुनिया की बदतरीन जंगों में अस्पताल और एड कॉन्वॉयज ये चलते रहते हैं. दे आर अलाउड. जितने कन्वेंशन जिनीवा और दूसरे वॉर के ये वायलेट हो रहे हैं इस सरजमीन में, मैं समझती हूँ जीती दुनिया ने नहीं देखा. या शायद फिर 12वीं 11वीं सदी में होता होगा, जहाँ लोगों को नजरे आतिश करते थे कि ये जंग है, और उसको डार्क एजेस कहा जाता था. यूरोप के डार्क एजेस, मिडीवल टाइम्स कहा जाता था, इन्हीं वजूहात से. तो आज क्या अंधेरा, जिसे अंधेरा नहीं छा के हमारे दिलों पे भी, हमारे जहन पे भी, हमारी दुनिया पर, कि ऐसा कानून का इस वक्त खिलवाड़ हुआ है इंटरनेशनल लॉ का, जिसका रोज मुशाहिद भाई ने भी कहा, सेनेटर साहब ने कहा कि रोज हमें दर्स दिया जाता है और कल भी दिया जाएगा. सितम ज़रीफी तो यह है कि कल भी दिया जाएगा. मैं तो अपने पॉइंट्स छोड़ के वो नहीं करना चाह रही कि कोई ओवरलैप हो, बट हमें कल भी ये दर्स दिया जाएगा धड़ल्ले से. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑक्यूपेशन वहाँ है इस वक्त, ये ऑक्यूपेशन तो ये अपने मकासद, इतना जंगी बेड़े आए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, वो तो शायद पूरे कर लें, लेकिन ये जंग अब मुसलसल रहेगी. ये जंग अब ख़त्म नहीं होने वाली. चेयरमैन साहब, जब आप इतनी बर्बरियत को रियासत के साथ मुंसलिक कर लेते हैं, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. लेट अस कॉल इट व्हाट इट इज. It is state-sponsored terrorism, not terrorism by non-state actors. अगर आपने हमास को कंडेम भी किया, जो रियासतें करती हैं कि दहशतगर्दी को हम कंडेम करते हैं, दहशतगर्दी को करते हैं, लेकिन वो रियासत नहीं है और उन पर वो रूल्स नहीं लागू हैं. The same rules don't apply as they do to a state that is supported by many of the Western powers. And to say, who say now that a ceasefire is not possible, and the UN Security Council, the sessions are running day after day, while children's limbs are being amputated. They are amputating them under quote unquote slight sedation. What is slight sedation? Is it a little bit of anesthetic in your nose while you're sitting up and they amputate your limb? Is that what these ages have come to? Is that what the 21st century, the whole architecture of human rights as envisioned by the United Nations, the dream after the Second World War, promised us? This is not humanity. This is hell. This is hell on earth. And this is bestiality at its worst, when children are being amputated, their limbs are being amputated sitting up under mild anesthetic, and nobody has refuted this. Al-Quds Hospital is being repeatedly asked to evacuate. The Jews who are standing there, some of them, मैं कहती हूँ आफरीन, वो खड़े not in my name, जैसे सेनेटर कुरतुलैन ने कहा not in my name, बहुत लोग कर रहे हैं. दुनिया की रियासतें क्या कर रही हैं?
और दुनिया की अवाम क्या कह रही है, उनमें खुला तजाद है। अवाम हर जगह, आप कोई भी मुल्क का नाम ले लें, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, बस उससे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी सड़कें भर गई हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जंग यहाँ ख़त्म होगी? इराक की तरह जब मुजाहरे होते थे, उनसे बड़े हैं ये। जब ज़बरदस्ती इराक का इन्वेजन हुआ टू डिटेक्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दैट वर नॉट देयर, they were never found. There is a whole report on that. They were never found. But Iraq is destroyed. It's balkanized. Palestine was also balkanized, Chairman Sahab. But I do want to say, this did not begin this October. एक डेट दी जाती है 7 तारीख की कि this is when it began, when Hamas attacked. Not at all. The mass terrorization of Palestine, its citizens, their denial of a state, when they opened their arms to the persecuted Jews of Europe, they rightly did so. They did so. They opened their arms. They are now being told, get out, or this will be your death. And death भी चले, वो बहुत सारे जो वहाँ रह रहे हैं उनको मौत और शहादत मंजूर है। अब सितम तो उन पे ये कि वो कहते हैं हमें मंजूर है, लेकिन मंजूरी के बाद अगर दुनिया समझती है कि ये नस्ल कुशी जो है, ये जेनोसाइड जो चल रहा है, इसके बाद ये सब एक शमा की तरह गुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तारीख से कोई भी आप मुताला कर लें, जब किसी कौम को इस तरह जिस तरह फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, पहले उनको आहिस्ता 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 समंदर में धकेला, फिर उनके इर्द गिर्द ये स्टॉकेड बना दिया है, ये मुहासरा हो चुका है उनका, वो अंदर ट्रैप्ड हैं। So innocents are trapped and they are being killed every day deliberately, while messaging continues that we are now hitting back for Hamas's attacks. This is also happening, beginning in the West Bank, जहाँ कोई हमास के लोग नहीं है, सबको पता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके फुटप्रिंट हर जगह जाएंगे. So all I want to say is, what went on in Palestine, in Gaza, will not stay in Palestine. I am not advocating for 1 minute the spread of violent terrorism or any kind of terrorism. But when a people are denied their right to life, not even a state, now they're not, forget the state, they're not being denied a right, they're not being given a right to life. That is what genocide is, friends. Yes. That is exactly what genocide is. When you no longer have a right to life because of your ethnicity. And it's quite right, this is no religious war. This is worse. This is the politics of clear, open oppression. And it's because who dared to challenge the geostrategic brat of the Middle East? Who dared? This is what is going on. And the anger must be taken out. There is a video running, Chairman Saab, and I'm speaking in English. I wish the Palestinian ambassador was here, because we have all declared solidarity with him. We've all made the right noises. We've all said there should be a two-state solution, there should be an immediate ceasefire, there should be humanitarian entry corridors. We're all saying that. While we say that, all the right things, we feel helpless and distraught at what is being done in front of our noses and eyes. And in that case, Chairman Saab, the one thing to do and say is, do whatever you can. Because the Palestinian ambassador said to me, yesterday I was wearing what he had given, the Palestinian scarf. And what he said was, this matters to us. Even your speeches matter to us because, and your solidarity, because we then feel we are not alone. The People's Party has always stood by Palestine from day one, from Chairman Zulfikar Ali Bhutto to Shaheed Mohtarama
Benazir Bhutto, both our Shoda leaders have. I don't need to repeat it. But Chairman Bilawal also went there and said, you need to know that you are not alone. And he said that is very important for us. So please, if you are concluding tomorrow, if in your infinite wisdom you think it is generous to invite him or correct, then please do so, because I think it matters to them what we say. At least they're not, we feel sometimes they're empty words. And may I also suggest, Chairman Sahab, there's a lot to say. It's being said, it has been said, more will be said. May I also suggest, Chairman Sahab, I'm not sure that more aid will help, but I think they are in desperate need. There's no water, there's no fuel, they're drinking salty water, they're the invasion. These invasions will continue of Pakistan. Across the aisle, there is nothing but solidarity and anguish. So in that solidarity, may I suggest that we all donate at least 1 month of our salary for a humanitarian, for the humanitarian package cause to be sent to them. Deliver whatever we can to this is our job. Whatever we can, if everyone agrees, to the ambassador to convey to his people who are in danger of being wiped out off the face of this earth by a state-sponsored terrorist regime. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Honorable Senator Taj Haider. Honorable Senator Taj Haider sahab, nahi tashrif laye. Honorable Senator Faisal Salim. Honorable Senator Faisal Salim. Senator Samina Mumtaz. Senator Ahmed Khan Khoda Babar. Senator Taur Rahman. Kamran Murtaza. Senator Dr. Zarka Sorwardi Taimur. नहीं आई हैं? जी सर, आज आप तकरीर करके जाएंगे, बैठे रहें इंशाल्लाह, चाहे रात 11 बज जाए, हम इधर ही हैं, मैं और डिप्टी चेयरमैन। कौन नहीं बैठा? आप? मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग तकरीर करने वाले बन जाएं, 12 बजे तक मैं इधर हूं। Thank you, Chairman Saab. It's very kind of you to give me time today. I would like to begin in English because I feel there are messages we need to give to our brethren who understand English, and then later to our own people. I will give my message in Urdu. So I would like to say that I've heard everyone speak of, wanting to have human rights and wanting to have the West play its humanitarian role, wanting the United Nations to do its bit. But may I remind my friends that if we look at history and we look at how this entire story began in the last 150 years, we don't need to ask anyone. The story is open. It's written on the wall. Why can't we see? We are aware that the lovers of Zion got together in 1884. In Basel, Switzerland, in 1897, the first Zionist conference was held under Mr. Theodore Herzl. We know that once the First World War started, the powers that be at that time sat down and an agreement was signed in 1916 by Mr. Sykes and Mr. Picot. Mr. Sykes was from Britain and Mr. Picot was from France. And they made the plan for the breakdown of the Ottoman Empire. This is history. And finally, the Balfour Declaration that so many people have mentioned was put forward in 1917. So this is all under a design. The fact that Israel was given the land of Palestine in 1948 was by design. The fact that the land of Palestine is shrinking in the last 70 years, particularly after the war of 1967, it is all by design. And we need to stop fooling ourselves that if the United States of America has passed a bill to give $100 billion in aid to Israel or to Ukraine, this is all by design. If the Secretary of State, Mr. Anthony Blinken, goes to Israel and says, before being the Secretary of State, I am a Jew first. Mr. Joe Biden, who
who visited the Middle East a few weeks ago, his main intention of going there was to make the Palestinians who are stuck in that open jail where they're being killed, genocide is happening. He went to negotiate with the government of Egypt and Jordan to accept the Palestinians, give them the right of way out of Gaza. We know all this is happening, then who are we asking for help? We need to look at ourselves now. It is time we understand the duplicity of the people we are asking for humanitarian aid, or what Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, gave a very balanced speech. The only phrase he said which brought him the ire of the Israelis, the Americans, and everyone was that what happened on October 7th did not happen in a vacuum. And that phrase brought a demand of resignation from the Secretary General, and I was looking at the United Nations website yesterday, and there was no mention of this phrase in the speech of the Secretary General. That is how strong the designs of these powers are. So we need, sir, to also remember that in 2014, when one Israeli soldier was kidnapped by Hamas, taken hostage, the Palestinians were bombed for 4 days for one Israeli soldier. So what do you expect from them? They are going to they want to wipe out the Palestinians. They want to take the land of Palestine, and they have the designs to make a greater Israel. So with all due respect to all of the powers who are supporting them, we say we know what you are doing. Our eyes are open, our hearts are bleeding. But please remember, Chairman Saab, with your honorable presence, we would like to remind them that what you sow today, you have to reap tomorrow. And their own people in all of these countries are speaking up. They are speaking up, they are standing up, and Jews are standing up. We see them in the parliaments of the UK, we see them in the European Union, we see them in Canada, we see them on the streets of the world. So please, hark to this. This kind of oppression cannot go on. अब मैं उर्दू में एक दो बातें करना चाहूँगी चेयरमैन साहब, ये तो थी उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी समझते हैं। अपने लोगों के हवाले से मैं दो बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मुनीर अकरम साहब को एक खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, और जिस तरह से उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि कनाडा ने जो अमेंडमेंट पास प्रेजेंट की थी उसमें इजराइल का नाम नहीं था और हमास का नाम बड़ा बड़ा था. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड बाय द वर्ड्स ही सेड. On the other hand, I was looking at our very honorable ambassador to the United States. उन्होंने उनकी एक ट्वीट में देख रही थी 28 अक्टूबर को हमारे बहुत ऑनरेबल एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स में जो हैं, जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी थे और उनकी बैकग्राउंड भी वहीं से है. उन्होंने 28 तारीख को मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल चीफ से मुलाकात की है. टाइमिंग देखें, टाइमिंग इज इंपेरेटिव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और उन्होंने कहा है कि प्रमोट करेंगे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान एंड द मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन. इस वक्त दुनिया में शोर मचा हुआ है कि वो सब मसनूआत जो हम लेते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट करती हैं, ये जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम चंद दिन वेट ही कर लेते हैं हमारे बड़े ऑनरेबल एम्बेसडर साहब. और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है. ये मैसेज लोगों के दिल को चीर गया है. तो बहुत अफसोस हुआ है ये देख के ये किस किस्म की स्टेट पॉलिसी चल रही है कि मुनीर अकरम साहब उनके पास न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो कुछ तकरीर कर रहे हैं और हमारे एम्बेसडर साहब की ये बात. तो एक तो ये मुझे पहुंचाना था. दूसरा एक सकूत है हमारी हुकूमत जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है. हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लाए थे, बहुत ऑनरेबल हैं हमारे लिए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी अल्लामा इकबाल के अल्फाज में
کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنے عوام کی امنگوں کو نہیں سمجھتے، ان کو آگے عکاسی ان کی نہیں کرتے، تو پھر آپ کا فیلئر ہی ہوگا۔ اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ علامہ اقبال رحلت فرما گئے تھے دنیا سے اسرائیل کے بننے سے پہلے، تو ان کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ اس سے پہلے کے ہیں، لیکن انہوں نے سورہ انبیاء کی 95 اور 96 جو آیت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا۔ انہوں نے کہا کہ، اور اس کے اوپر آج کل بڑا وہ بھی ہو رہا ہے، بڑا اس کا پرچار بھی ہو رہا ہے، بہرحال، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ سو اینی وے، کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ that the Muslims and especially Pakistan, because پاکستان کا ایک لیڈرشپ رول ہے، we are the only Islamic state that is nuclear، اور نیتن یاہو صاحب نے بھی فرمایا کہ مجھے 2 ملکوں سے ڈر ہے، ایک ایران سے اور ایک پاکستان سے۔ تو پاکستان نے کرنا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک آواز، کچھ کرنے کی امید تو سب نے دکھائی ہے۔ تو اینی وے، بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آئی ایم ویری گریٹفل، آپ نے مجھے وقت دیا، تھینک یو۔ Honorable Senator Salim Mandiwala Sahab, Honorable Senator Faisal Salim, Honorable Senator Zishan Khanzada, Honorable Senator Abda Azim. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے موقع دیا، پہلے مجھے شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے موقع دیا۔ بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ فلسطین پر ہر قسم کا ظلم جاری ہے، اور ساتھ ہی عالم اسلام جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین صاحب، اس وقت اسرائیل کی بمباری سے تقریباً 8,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 4,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس پر چیئرمین صاحب لوگ بے گھر ہو چکے۔ اس وقت غزہ میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس وقت غزہ میں خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ پاکستان کو اس میں اپنا اہم رول ادا کرنا چاہیے، غزہ تک رسائی حاصل کرنا ہوگا ان کو، تاکہ ان کو خوراک، ادویات اور جو دوسری چیزیں ان کی فراہمی کر سکے۔ اور چیئرمین صاحب، OIC کے ذریعے ہمیں اور یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اور اس پر اقوام متحدہ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، تاکہ اور کچھ نہیں، ہمارا ازالہ اس میں ہو۔ آج ہم چپ رہیں گے تو چیئرمین صاحب خدا نخواستہ کلیے اس کے لپٹ میں سارا عالم اسلام آ سکتا ہے، جو اللہ کرے نہ ہو۔ اور چیئرمین صاحب، اس پر مسلم ممالک کی خاموشی بیسی کو دے کر محمد بن قاسم کا ایک قول بار بار ذہن میں آتا ہے، غیرت جب زنگ آلود ہوتی ہے تو تلواریں صرف رقص کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور چیئرمین صاحب، میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی، اگر آپ صرف 1 منٹ دے دیں۔ جی چیئرمین صاحب، چمن میں آج 13واں دن ہے جو وہ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نگراں حکومت نے ان پر ایک بہت بڑا فیصلہ مسلط کر دیا ہے، وہ فیصلہ پاسپورٹ کی صورت میں۔ چیئرمین صاحب، ہمارے جو پشتون لوگ ہیں وہ پاسپورٹ کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ چیئرمین صاحب ہمارے لوگوں کا کچھ جائیدادیں اس پار ہے اور کچھ جائیدادیں اس پار ہے، کچھ زمین اس پار ہے، کچھ زمین اس پار ہے، اور ہمارے جو لوگ ایک دوسرے سے رشتوں میں منسلک ہیں، اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو کیا ان کی میت کے لیے بھی پاسپورٹ بنانا پڑے گا؟ جو کہ چیئرمین صاحب ہمارے پشتونوں کو یہ کسی قیمت پر قبول نہیں۔ آپ سے گزارش ہے اور ہمارے جو نگراں حکومت کے منسٹر سے گزارش ہے کہ اس پر پلیز آپ لوگ ایکشن لے لیں اور ان کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کر لیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو سینیٹر صاحبہ جی۔ سینیٹر کامران مائیکل نہیں ہیں جی، سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب نہیں آئے جی، رضا ربانی صاحب نہیں ہیں۔ اوہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جن جن کے نام میں لے رہا ہوں اور وہ نہیں آ، اس میں ریکوزیشن سیشن ہے، بعد میں ان کو بولنے نہیں دوں گا جی۔ جی ابھی آپ بعد میں آئے ہیں نا جی۔ رات 11 بجے۔ جناب چیئرمین صاحب،
वैसे तो शायद मैं इतनी मुफस्सल तकारीरों के बाद बात ना करता, गो के अच्छा रजा साहब, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन सेनेटर शेरी रहमान की तकरीर के बाद जिस तरीके से उन्होंने मंजर कशी की, बिलखसूस बच्चों के बारे में, तो मैं बैठे बैठे मुझे ये बात याद आई कि कुछ अरसा पहले मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम स्माइल स्नैचर्स था। ये किताब फिक्शन थी और इसमें मैंने कोशिश की थी कि मंजर कशी करूं उन बच्चों की जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ क्या बीतती है। और उसमें लाजमी बात है कि कश्मीर के फ़लस्तीन के बच्चों का भी जिक्र है, लेकिन that was fiction, Mr. Chairman. And what we are seeing today is much more than that fiction. आज जो हम देख रहे हैं जनाब चेयरमैन, वो ये है कि फ़लस्तीन में एक बच्चा अपनी मां की कूख से सीधा कफन में जा रहा है। जनाब चेयरमैन, the small coffins are the heaviest to pick up. Janab Chairman, when will we, the shameless Muslim world, stand up against this oppression and suppression? वो वक्त कब आएगा जनाब चेयरमैन जब फ़लस्तीन में बच्चों की लाशें उठाना बंद होगा? जनाब चेयरमैन, हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चे और एक पूरी जनरेशन जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, लेकिन मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम हुकूमतें इस बात को बावर नहीं ला रही। मैंने एक जगह पढ़ा हाल ही में 2 या 3 दिन पहले जनाब चेयरमैन कि एक फ़लस्तीनी ने टर्किश टीवी के ऊपर एक मैसेज भेजा और उसमें उसने कहा, and I quote, "Tell Muslim countries not to offer funeral prayers for us. We are alive and you are dead." जनाब चेयरमैन, आज हम ये सुनते हैं कि अमेरिकी साम्राज्य ये बात कहता है कि ये इजराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, पर क्या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंदर मास मर्डर्स जिसमें बच्चे और बूढ़े और खवातीन शामिल हों, क्या ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है जनाब चेयरमैन? अमेरिकी साम्राज्य और उसके साथ वेस्टर्न कैपिटल्स जेनोसाइड का और वॉर क्राइम्स के मुतहर्रिक हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, आज वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर
एक्सट्रीम राइट विंग हुकूमतें मौजूद हैं, and they are becoming the citadels of fascism. और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, वो लोग उनके जो फलस्तीन के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स में अरेस्ट किया जा रहा है। वो मुलाजमीन जो फॉरेन कंपनीज में वहां पे काम कर रहे हैं, अगर उनको इस बात का शुबा होता है कि इनका ताल्लुक या इनकी हमदर्दी फलस्तीन के साथ है, तो उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। बर्तानिया में जनाब चेयरमैन, 2 इतनी बड़ी मार्चेस के बाद ये हैरत की बात है कि पुलिस स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की अब सर्वेलेंस कर रही है कि ये देखा जाए कि वो कौन से लोग हैं जो फलस्तीन की हमायत में निकल रहे हैं। और अमेरिका में जनाब चेयरमैन, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसा है जो कहता है कि जो लोग फलस्तीन के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं, उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुसलमानों की एंट्री के ऊपर अमेरिका में बैन लगा लिया जाए। जनाब चेयरमैन, फास्फोरस बॉम्ब्स और यूरेनियम जो है वो गाजा के अंदर गिराया जा रहा है। क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं हैं? Israel and its collaborators, Mr. Chairman, should be charged for war crimes. The effects of radioactivity on Gaza will be such that it will render the land unlivable for Arabs or even Jews. Today, the Israelis have outdone the American imperialists in ruthlessness, as was done in the My Lai massacre in Vietnam. Hitler's gas chambers are a part of human excess, but what is witnessed in Gaza has put these gas chambers to shame. Gaza, Janab Chairman, a small strip of land, is subjected to rocket attacks and carpet bombings, resulting in over 25 days of such attacks, where infants and children are being slaughtered, sisters and mothers are being killed, brothers and fathers being murdered, and along with this, Mr. Chairman, पानी बंद कर दिया गया है, मेडिसिन्स बंद कर दी गई हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, मेडिकल रिलीफ्स को रोक दिया गया है, फ्यूल को बंद कर दिया गया है, जिसके रिजल्ट में अस्पतालों की सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं। और वो बच्चे जनाब चेयरमैन जो इंक्यूबेटर्स के ऊपर हैं, उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। मैं सवाल ये करता हूं कि अगर ये जेनोसाइड नहीं है जनाब चेयरमैन, तो फिर जेनोसाइड क्या है? Mr. Chairman, in law, genocide has been described to mean, and I quote, the deliberate killing of large number of people from particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group is called a campaign of genocide. The definition contained in Article 2 of the Genocide Convention describes it as, and I quote, a crime constitute with the intent to destroy a national,
ethnic, racial, or religious group in whole or in part, unquote. Genocide, Mr. Chairman, constitutes a war crime. Some examples in international law of prohibited acts are murder, which is taking place in Gaza, mutilation, which is taking place in Gaza, cruel treatment and torture, which is taking place in Gaza, taking of hostages, intentionally directing attacks against the civilian population, which is taking place in Gaza, intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, or historical monuments, which is taking place in Gaza. Janab Chairman, there are 12 war crimes against humanity. And war crimes against humanity, those 12 are: number 1, war of aggression; number 2, war crimes; number 3, murder; number 4, massacre; number 5, genocide; number 6, ethnic cleansing; number 7, deputation; number 8, unethical deputation. Thank you, Senator Mushaid. Unethical human experimentation. Number 9, extrajudicial punishments. Number 10, the use of weapon of mass destruction. Number 11, state terrorism or state sponsorship of terrorism. And number 12, death squads and kidnapping. The United States, while supporting the war crimes committed by Israel, should remember, Mr. Chairman, just 2 minutes more, should remember the instructions given to armies of the United States in the field. Those were issued by President Abraham Lincoln during the American Civil War. And I'm just concluding. The Nuremberg tribunals, Mr. Chairman, इन्होंने 3 categories of crimes को excuse me, इन्होंने 3 categories of crimes को define किया था. Number 1, crimes against peace. Number 2, war crimes which include murder, ill treatment and deputation. And number 3, crimes against humanity, which is known as genocide. Today, conveniently, the Western world have forgotten their own history. Janab Chairman, ये अफसोस की बात है कि the OIC and the Arab League and the Muslim capitals have played no role whatsoever. The Muslim nations are soft peddling. ये निहायत अफसोस का मुकाम है जनाब चेयरमैन कि मुस्लिम दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इजराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ही कह सकते हैं वो रख रहे हैं. और एक निहायत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो पोजीशन है ऑन पैलेस्टाइन वो भी एम्बिगुअस पोजीशन है जनाब चेयरमैन. आप आज देख लें, दूसरा दिन है, आपकी डायरेक्शंस दी गई लेकिन फॉरेन मिनिस्टर यहां पे मौजूद नहीं है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉरेन मिनिस्टर के पास क्या होगी कि वो फलस्तीन की डिबेट पार्लियामेंट में बैठ के सुने और वहां यहां पे वो ये बात को देखे कि पाकिस्तान के अवाम के एहसासात क्या हैं, लेकिन he is not present. This shows the callous attitude of this government towards Palestine. लेकिन मैं फलस्तीन के आखिर में जनाब चेयरमैन क्या बात को रोऊं जब ये हुकूमत कश्मीर के मसले के ऊपर जो कर्फ्यू क्लॉक लगी हुई थी सरीना होटल के सामने, जब ये हम हुकूमत अमरीकी और भारतीय खुशनुदी के लिए उस क्लॉक को हटा सकती है तो फलस्तीन तो दूर की बात है. आखिर में मैं आपके तवस्सुत से पर फलस्तीन के अवाम को
पाकिस्तान के अवाम का ये पैगाम देना चाहता हूं that we stand by the people of Palestine. Thank you, sir. Honorable Senator Sania Nishta. नहीं हैं जी. Honorable Senator Khalida Ateeb साहब. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. आज हाउस में ये खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है. ये तनाज़ा बहुत पुराना है और उस पर हमेशा कुछ जो भी मसाइल आते हैं उस तनाज़े के हवाले से उस पर रैलियाँ होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उस पर मज़म्मती करारदादें मंजूर होती हैं. बेशुमार करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हो चुकी, जनरल असम्बली में मंजूर हो चुकी, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ. मुझे एक शेर याद आता है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात. इसराइल की जानिब से पूरी गज़ा में शहादत का सिलसिला जारी है और लोगों का वहाँ की बमबारी से जीना मुहाल हो गया है. पानी और बिजली बंद हैं, खुराक की तरसील पर पाबंदी है. इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि आलमी बरादरी की खामोशी एक सवालिया निशान है. आलमी तौर पर मुस्लिम उम्मा को जो कदम उठाना चाहिए था, जो तमाम मुस्लिम उम्मा को मिलकर एक ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए था कि जिससे ये जाहिर होता कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. गज़ा का इलाका पहले ही बहुत पसमानदगी का शिकार था, लेकिन इस हमले के बाद वहाँ ये हाल है कि ना पानी है, ना बिजली है, ना खुराक है और ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम वो तमाम लोग जो ज़िंदा बच गए हैं वो वहाँ कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. जिस किस्म की वीडियोस हम देखते हैं जहाँ बच्चे बहुत बिलबिलाकर अखबारी नुमाइंदों को, टीवी चैनल्स को बता रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप मर गए हैं और हम यहाँ सर्दी में अब अपना वक्त गुजारने पर मजबूर हैं, वो वीडियोस देखी नहीं जाती. अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं जहां बड़ी तादाद में अस्पताल का अमला भी शहीद हुआ और उन शहीद होने वाले बच्चों की लाशों का रखकर अस्पताल के अमले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनन वो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मेरे साथी कोलीग्स ने देखी होगी. इसी तरह गज़ा की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर इस मस्जिद में ट्रेनिंग कैंप कायम है और यहाँ पर असलाह तैयार किया जाता है. गज़ा की सूरत हाल की वजह से कि वहाँ के बाशिंदों ने नकल मकानी पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो नकल मकानी करके कहाँ जाएं. इस सिलसिले में आलमी बिरादरी को कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि कोई भी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता और ये तमाम चीज़ें इसराइल कर ही इसलिए रहा है कि गज़ा को खाली कराया जाए और उस पर काबिज हो जाए. गज़ा की पट्टी 23 लाख लोग उस पर आबाद हैं. ये गुंजान आबाद खित्तों में शुमार होता है. 25 मील लंबी और 10 मील चौड़ी ये पट्टी, जिस पर बहुत ही गुर्बत ज़दा लोग आबाद हैं. छोटे से इलाके में जंग से महफूज रहने के लिए उन लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है. मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगी कि इंसानी हुकूक के ग्रुपों को, जो इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, जो इंसानियत के दावेदार हैं, उनकी नज़र में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आ रही, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि दुनिया भर के लोग इन तमाम हालात से वाकिफ़ हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं कि फ़लस्तीन पर के मुसलमानों पर किस तरह जुल्म और सितम ढाया जा रहा है और इस खामोशी से इसराइल की हिम्मत मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और इस जंग का दायरा कार हाकिम बदहन पूरी दुनिया पर मुहित ना हो जाए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही हैं
کہ ہماری خاموشی یعنی مسلم امہ کی خاموشی اسرائیل کے حوصلے بڑھا رہی ہے. خاص طور پر حکومت پاکستان کو بھی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی قدم ایسا اٹھانا چاہیے جس طرح ترکی میں اٹھایا گیا جہاں ملین مارچ ہوا. ہمیں پاکستان کو بھی ایسا ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ایک کلیکٹیولی کوئی ہمارا میسیج جائے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. ابھی پچھلے دنوں MQM پاکستان نے کراچی میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے بغیر کسی مذہب، مسلک، فرقے اور تمام تر لسانی گروپوں سے ہٹ کر، تمام سیاسی نظریات سے ہٹ کر ایک ریلی کا انعقاد کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ہی نہیں بلکہ تمام اہلیان کراچی کو اس میں شرکت کی دعوت دی اور تمام اہلیان کراچی نے اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی. اسی نوعیت کا کوئی پروٹیسٹ حکومتی سطح پر یہاں پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، ہم صرف باتیں کرنے سے، ایوانوں میں قراردادیں پاس کرنے سے اور کہیں پر کسی امبیسی میں یا ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کو پکارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود کوئی قدم آگے بڑھائیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، اور بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں پہلا قدم خود بڑھانا ہوگا اور ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. شکریہ جناب چیئرمین. آنریبل سینیٹر سعدیہ عباسی، سلیم مانڈی والا، سعدیہ عباسی، سلیم مانڈی والا صاحب، شمیم آفریدی، سینیٹر فوزیہ ارشد، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند. نہیں ہے سر؟ نہیں ہے. ویسے نہیں ہے. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گلہ. آپ نے آج اس دفعہ بھی پروڈکشن آرڈرز بعض سینیٹرز کے جو اس وقت حراست میں ان کا نہیں کیا. یہ گلہ رہے گا جب تک آپ چیئرمین رہیں گے، یہ گلہ رہے گا کیونکہ یہ آپ کا میرے لحاظ سے فرض بنتا تھا. اب بات آ جاتی ہے جس پہ ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہیں. سر، ہم گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. جناب چیئرمین، جب میں سوشل میڈیا میں اور جب میں ٹی وی پہ جو دہلا دینے والی کوریج ہے جب وہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اب میرے بچے تو نہیں لیکن میرے پوتے نواسیاں اس عمر میں ہیں جس عمر کے ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، نشانہ بنائے جا رہے ہیں، تو میرا دل دکھتا ہے. ہم آج یہاں پہ پیلسٹائن بالخصوص اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں. آج ہم یونائٹڈ نیشنز کے ان 100 سے زیادہ ریزولوشن کی بھی بات کر رہے ہیں جو پیلسٹائن اور کشمیر کے لیے پاس ہوئے، مگر آج تک پچھلے 70-75 سالوں میں ان پر کوئی عمل نہیں ہو سکا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے آئین کی طرح ہے جس پہ ہم لوگ بالکل عمل درآمد نہیں کرتے. جیسے رضا ربانی صاحب بھی کہہ رہے تھے. سر، میرا مسئلہ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ہسٹری بھی وہ کر لی ہے، ہم لوگوں نے یہ بھی بتا دیا بیلفور ریزولوشن، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے 1800s میں بھی وہ زمین خریدی جا رہی تھی، ہم نے بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ لی ہیں. جی شہری صاحب، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخرکار جا رہی ہیں سر جی، کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ آخرکار یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں ہماری اپنی کتنی کوتاہی ہے؟ ہم پیلسٹائن اور کشمیر کے لیے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. جناب چیئرمین، آج ہم اس شعر کی دھاڑ کو مس کر رہے ہیں کہ جب UN میں دھاڑتا تھا تو ساری دنیا سنتی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کرتا تھا اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے.
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور آج پیلسٹائن والے بھی اس کو مس کر رہے ہیں۔ کاش وہ آج جکڑا ہوا نہ ہوتا۔ کیا کبھی OIC کے ممالک نے ایک ہو کر یو ایس، اسرائیل، انڈیا کو یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر انہوں نے ان دونوں ممالک کے حقوق ان کو نہ دیے تو وہ سارے مل کر ان کے خلاف معاشی بائیکاٹ کریں گے؟ بظاہر بازو تو دم ہم میں ہے ہی نہیں۔ یاد رہے، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر کسی کو چوٹ پہنچانی ہے تو وہاں وار کرو جہاں اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیپٹلسٹ کے ساتھ ٹریڈ ایمبارگو کرو۔ آپ لوگ 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہو، اگر آپ ان کے پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کرو گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور آپ کے آگے پیچھے پھریں گے اور آپ کے سارے کام کر دیں گے، ورنہ آپ اسی طریقے سے جمع ہوں گے، اسی طریقے سے ریزولوشن پاس ہوں گی، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ہم رونالڈو کو تو $250 ملین دے سکتے ہیں، مگر اپنے ہمسائے ملک کے لوگوں کی ان کو بربریت سے بچانے کے لیے سوائے OIC کہنے کے ہم کچھ نہیں کرتے۔ جناب چیئرمین، اسلام میں کہا جاتا ہے اگر کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا جائے تو گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میں جہاں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو پیلسٹائن میں بچے، بوڑھے، جوان، اور یہ یاد رکھیں یہ بچے، بوڑھے، عورتیں، اور یہ 75% آف دی کلنگز ہیں، جو 8,000 سے زیادہ لوگ جن کو مارا گیا ہے، ان میں 75% عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں۔ تو میں وہاں ان چیزوں کی بھی مذمت کروں گا کہ جو اسرائیلی بچوں اور عورتوں کو بھی مارتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ سے سوال کون کرے گا، US اسرائیل سے سوال کون کرے گا؟ کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ بہادر تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے خلاف جائے گا کون؟ وہ لوگ جو خود امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے آج برجمان ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم اس لیڈر کی طرف دیکھیں گے کہ جس نے انڈیا میں جا کر کشمیری لیڈرز کے ساتھ ملنا بھی گوارا پسند نہیں کیا؟ آج ہم یہاں جب بول رہے ہیں تو مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ آج ہم کیسے ان لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو اسرائیل سے اپنی فیکٹریوں کے سامان انڈائریکٹلی منگواتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جناب چیئرمین، ہمیں پہلے اپنی خودی کو جگانا ہوگا، پہلے اپنے بازوؤں میں اس شاہین کی پرواز کو لانا ہوگا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ پہلے اپنے یقین کو زندہ کرنا ہوگا، پہلے اپنے بچوں کو سبق پڑھانا ہوگا صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ آئیے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور beggars cannot be the choosers والے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں۔ ہمیں وہ نظریہ لانا ہوگا کہ اگر اللہ نے تم کو پر دیے تو چونٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو؟ جو جناب چیئرمین، رائز 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 اگین till the lambs becomes the lion۔ شکریہ۔ Thank you very much. Honorable Senator Nuzhat Sadiq. چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ اجلاس جو ہے ریکوزیشن کیا گیا ہے۔ اسرائیل، جناب چیئرمین، از ڈسٹرائنگ غزہ بائی ایئر، لینڈ اینڈ سی۔ ویسٹ بینک کو، غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے جو اب کارپٹ بمبنگ بھی شروع کر دی گئی ہے، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر یہاں بات ہوئی، مسجدوں پر،
तमाम तर के ऊपर फ़ज़ाई हमले जो हैं उन्होंने वो जारी रखे हुए हैं और उनको तबाह करने के लिए वो पेशरफ्त कर रहे हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब्स का यहाँ बात हुई कि वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यकीनन ये भी एक वॉर क्राइम है, मगर उनको इस वक्त वॉर क्राइम्स और उसका परवाह नहीं है। वो अपना मकसद जो है वो उसमें लगे हुए हैं। चंद दिन पहले इजराइलियों ने गाज़ा में मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, तमाम सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता किया। ना बिजली, ना खुराक, ना अद्वियात, ना ही पानी। 2.2 मिलियन की आबादी है और ये सब जो हो रहा है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जनाब चेयरमैन, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, ख़वातीन, बच्चे, तमाम शहरी, इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में, उनके पास कोई जगह महफूज नहीं है। गाज़ा में कोई भी महफूज वैसे नहीं है। कोई भी बाशऊर इंसान जो है वो ऐसे इक़दामात को, खौफनाक एक्ट्स को डिफेंड नहीं कर सकता। जनाब चेयरमैन, पीपल ऑफ गाज़ा आर फेसिंग जेनोसाइड एंड सारी दुनिया एंड द पावर्स टू बी देख रहे हैं। दे कैन नॉट स्टॉप इजराइल्स एग्रेशन। जनाब चेयरमैन, इजराइल ने अब तक ग्राउंड ऑपरेशंस को फिर एक्सपैंड कर दिया है। फ़िलिस्तीनियन टेरिटरी जो है उस पर बॉम्बिंग में शिद्दत आ गई है और ज़ख्मियों को निकालने का वक्त नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा। जनाब चेयरमैन, 8,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। एक यूएन की रिपोर्ट हालिया उन्होंने जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 493,000 ख़वातीन और बच्चे बेघर हो गए हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में जनाब चेयरमैन, ख़वातीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं। अगर सीज़ फायर ना हुआ तो मज़ीद खदशा है कि मज़ीद फिगर्स में तेज़ी आ जाएगी, बढ़ जाएंगे। जनाब चेयरमैन, कितनी मासूम ज़िंदगियाँ हमने खोनी हैं, कितने शहरी मर्डर होने हैं और दुनिया आलम को, अगेन पावर्स टू बी को किस चीज़ का इंतज़ार है, वो कर क्यों नहीं रहे कुछ। जनाब चेयरमैन, इन दिस आवर ऑफ डार्कनेस वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द प्लाइट ऑफ इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। हमें फ़लस्तीन के हर फोरम पे फ़लस्तीन का जो इशू है उसको कश्मीरियों की तरह, जैसा कश्मीरी बहन भाई हैं, ये इशू को रेज़ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जो है वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और कश्मीरियों के साथ जारी रखेगा। हम तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि वो इजराइल पर प्रेशर डालें और वो यूएन की रेजोल्यूशंस की रिस्पेक्ट करें। ख़ास तौर पर यूएन की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2334 जो है, जिसका इजराइल बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रहा है, उसे पाबंद करें कि वो रेजोल्यूशन पर अमल दरामद करें। फ़ौरन इस जुल्म को जो इजराइल ने फ़लस्तीनियों पर बर्पा किया हुआ है, इसको बंद किया जाए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल के एग्रेशन के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात उठाए कि जिससे ब्लॉकेट को हटाया जाए और फौरी अद्वियात की फ़राहमी, पानी की फ़राहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको, उसकी रसाई जो है फ़लस्तीनियों तक, उसको ज़रूर उसके ऊपर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, सेनेटर कामिल अली आगा साहब नहीं बैठे। जी, दिनेश साहब, सेनेटर दिनेश साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, यहाँ पर मेरे कुलीग काफ़ी फ़लस्तीन के हवाले से, तारीख़ी हवाले से जो जुल्म व बर्बरियत उन पर जारी है उन पर रोशनी डाल चुके हैं। हमारे मुर्शिद मुशाहिद हुसैन शाह साहब और दूसरे तमाम जो सीनियर हैं उन्होंने काफ़ी तारीख़ के हवाले से बताया है। जनाब आला, मैं हैरान हूँ कि दुनिया क्यों खामोश है। मैं हैरान हूँ ओआईसी क्यों खामोश है। मैं हैरान हूँ कि 57 जो मुस्लिम ममालिक है वो क्यों खामोश है। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहिए। चेयरमैन साहब जी जी बताएं। जनाब चेयरमैन, 1947 में यूनाइटेड नेशन में करारदाद नंबर 181 के तहत मंजूर होती है कि वहां पर 2 ममालिक होंगे, एक इसराइल, एक फ़लस्तीन के नाम से। 1947 से आज तक उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह 1967 में जब जंग बंदी होती है अरब इसराइल की, तब भी मुआहदात होते हैं मगर उन पर भी अमल दरामद नहीं होता है। इसी तरह से 1993 में ओस्लो मुआहदा होता है
मगर वो भी आज तक उस पर भी हमें पता नहीं कि आज तक उस पर कोई चीज अमल दरामद नहीं। जनाब इन चीजों को हम एक तरफ रखें, हम यहां पर आए जिस तरह से मेरे दोस्त ने कहा कि हम गुफ्तार के काजी हैं, किरदार में कुछ नहीं। हमने बातें तो यहां पर बहुत की हैं, हमने तो बहुत ज्यादा मजम्मतें की हैं। तो मुझे बताएं कि क्या हमारी इन मजम्मतों से वहां फलस्तीन के बच्चों की जानें बच सकती हैं? नहीं, नहीं बच सकती है। सर मैं चेयरमैन साहब, मैं जब देखता हूं बहैसियत गैर मुस्लिम उन बच्चों को, जिन बच्चों के हाथ कटे हुए, जिनकी गर्दनें कटी हुए, जो खून से लहू लियाने, मेरी रूह काम जाती है जनाब आला, मेरी रूह काम जाती है। ऐसे गैर मुस्लिम तो मुस्लिम भाइयों पर क्या गुजरती होगी। मगर मैंने देखा अमली तौर पर कोई कुछ नहीं करा। वो अरब मुबालिक जो उनके करीबी हैं, वो आज तक रोनाल्डो को पता नहीं कितने में खरीद रहे हैं, मगर उनको उनके फलस्तीनी भाइयों का, अपने अरबी भाइयों का, अपने मुस्लिम भाइयों का कोई ख्याल नहीं आता। मैं तो दाद देता हूं उन ज्यूज को जो अमेरिका में रहकर, यहूदी होकर भी एक बहुत बड़ा इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि जी यहूदी भी फलस्तीन अवाम के साथ है जो उन पर जुल्म बर्बरियत हो रही है। मैं हैरान हूं कि हमारी मुस्लिम उम्मा कहते हैं कि 57 मुल्क की एक OIC है, वो काम पर गायब है। जनाब आला आप देखें, यकीन जाने, मैं आपको बताता हूं कि हमारे घरों में जब भी फलस्तीन के बारे में दिखाते हैं तो हमारी औरतों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वहां पर क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही है। मगर हम बैठे हुए हैं कि जी हम करारदादें देंगे, यहां से जाएंगे। जनाब आला अमली काम करें, अमली काम करें, उन गजा के बच्चों के लिए खुराक पहुंचाए, उनके लिए अद्विया पहुंचाए, उनके लिए हमारे जो यहाँ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं हम पीडियाट्रिक्स है, वो जाकर उनका इलाज मुआलजा करें, वहां जाकर उनकी जख्मों पर एक दवाई मलहम रखें। सिर्फ यहाँ बैठकर, यहाँ हम एयर कंडीशन माहौल में बैठकर उनका क्या गम गलत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि मैं अपने एक साल की जो तनख्वाह है 20 लाख रुपए बनती है, मैं उन कश्मीरियों के नाम करता हूं। आप आए, तमाम पूरा जो 100 का ऐवान है वो 20-20 लाख रुपए आज ही ऐलान करें, 20 करोड़ रुपए बनेंगे क्योंकि हम 100 हैं। और आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप 1 करोड़ रुपए का ऐलान करें ताकि हम उन कश्मीरियों को और तो कुछ नहीं दे सकते। हम जाए मिस्र की रफा बॉर्डर पर, हम जाए लबनान की बॉर्डर पर, हम जाए इमदादी सामान लेकर उनकी मदद करें। ये तो हम कर सकते हैं, हम लड़ तो नहीं सकते, ये हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज आप ऐलान करें। धनेश कुमार ऐलान कर रहा है कि मैं अपने 20 लाख, अभी आप कहेंगे मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप ऐलान करें जनाब आला, बाकी बातें ना करें इस तरह से कि जी हम मजम्मत करते हैं, अमली काम करें जनाब आला। फिर मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग में फलस्तीनियों के लिए दर्द है, वरना मैं समझूंगा कि ये सिर्फ खाली खोल वायदे हैं, कुछ भी नहीं। हम बैठकर सिर्फ इधर तमाशा देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा दिल जल रहा है। जी सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी तकरीरें हुई, हमारे कलीग्स ने बड़ी अच्छी और बड़ी काम की, टू दी पॉइंट बातें की। शहरी रहमान साहिबा ने अपनी तकरीर में एक बात की थी कि इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि फ़लस्तीनी सफ़ीर यहाँ होते तो बेहतर था। मैं ये कहूँगा कि अच्छा है वो तशरीफ़ नहीं लाए। जो सूरत हाल वजारती बेंचों की है, जो सूरत हाल आम मेंबर्स के बेंचों की है, और जिस तरह चेयरमैन साहब अभी कम से कम 3 मरतबा उन्होंने 5, 7, 8, 10 नाम लिए उन सेनेटर्स के जो तशरीफ़ फरमा नहीं है और जो तकरीर शायद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके गैर हाज़िरी की वजह से, उनके नाम लिए। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है जिसको देखकर कोई सफ़ीर खुश होता। चेयरमैन साहब, हम सब जानते हैं कि आज से नहीं, अरसा दराज से, इसराइल के क़याम से भी पहले फ़लस्तीनी जुल्मों सितम की चक्की का शिकार हैं, उसमें पिस रहे हैं। क़याम से पहले मैंने इसलिए कहा कि इसराइल को कायम करने के लिए हगाना जैसी दहशतगर्द तंजीमें
یہودیوں نے مغربی سپورٹ سے بنائی ہوئی تھی اور وہ اس وقت بھی ان پر اسی طرح کے ظلم ڈھاتی تھیں, اسی طرح ان کو بے گھر کرتی تھیں اور طریقے سلیقے سے ان کی زمینیں خرید کے ان کو بے دخل کرتی تھی. اس وقت سے یہ ظلم کی چکی چل رہی ہے جس کی حرکت کبھی آہستہ ہو جاتی ہے اور کبھی تیز تر ہوتی ہے. آج کل بھی صورتحال یہی ہے کہ انتہائی تیز رفتار سے یہ چکی ان پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے اسرائیل کے بین الاقوامی یا مغربی سپورٹرز نے ایک ری ایکشن قرار دیا ہے, رد عمل حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کا. چیئرمین صاحب ایسا نہیں ہے, حماس کا حملہ رد عمل تھا, وہ ری ایکشن تھا ان مظالم کا جن کا وہ عرصہ دراز سے شکار ہے. اور یہ جو رد عمل کا رد عمل نظر آتا ہے یہ ظلم کے سوا زیادتی کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ اس کا نشانہ حماس کے مجاہدین نہیں بن رہے بلکہ اس کا نشانہ جیسا کہ بہت سے کولیگز نے کہا, اس کا نشانہ سویلینز بن رہے ہیں, بچے بن رہے ہیں, عورتیں بن رہے ہیں, بوڑھے بن رہے ہیں. حماس نے 7 اکتوبر کے حملے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلطی کی اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سزائیں اور یہ ظلم بھگت رہے ہیں. لیکن ایک بات ضرور, بلکہ 2 باتیں میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک تو اس حملے سے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کی متھ کو ختم کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دنیا اس کی طرف اور اسرائیل اس کی طرف توجہ دے یا نہ دے, لیکن بہرحال انہوں نے اس قربانی سے اور اس حملے سے مسئلہ فلسطین کو از سر نو زندہ کیا ہے. دنیا کی نظر میں ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ ہے, دنیا اگر توجہ نہ دے یہ اس کی اپنی غفلت ہے. محترم رضا ربانی صاحب نے مسلم ورلڈ کے لیے, مسلم حکمرانوں اور حکومت کے لیے شیم لیس کا لفظ استعمال کیا, بالکل درست استعمال کیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ مسلم ورلڈ ہی شیم لیس نہیں, ساری ورلڈ کے حکمران کم از کم مغربی دنیا کے بالخصوص انڈیا سمیت وہ شیم لیس ہو چکے ہیں. اور اس شیم لیسنس کی تلافی اگر تھوڑی بہت کر رہے ہیں تو وہاں کے عوام کر رہے ہیں جو ان مظالم کے خلاف مظاہروں میں شاید ہم سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. پرسوں میری بات اپنے بیٹے سے ہو رہی تھی جو کینیڈا میں مقیم ہے, اور بتا رہا تھا کہ یہاں بہت سے یہودی ان مظاہروں میں, ان ڈیمونسٹریشن میں شریک ہوتے ہیں. ایک ربائی جو ہے ان کا مذہبی پیشوا وہ بھی آگے ہوتا ہے اور تقریریں کرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے جیوز کے خلاف, جو کہ ان زائنسٹ کے خلاف جو کہ اسرائیل میں مظالم ڈھا رہے ہیں. ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام نہاد علم بردار نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اسرائیل کی سائیڈ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے بیڑے اور اپنے فوجیں اور اپنے ہتھیار وہاں بھیج رہے ہیں. حق خود ارادیت کی بات کرنے والے فلسطینیوں کے اور کشمیریوں کے حق ارادیت کو کس طرح بھول جاتے ہیں, کس طرح بھول سکتے ہیں. ان کا بھی حق ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں اور اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کریں. اسی طرح انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں نام نہاد, وہ بھی اس معاملے میں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ تائید کر رہے ہیں اسرائیلی جارحیت کی, زائنسٹ جو مظالم ہیں ان کی. صرف عوام ہیں جو ان کی تھوڑی بہت تلافی کر رہے ہیں اس صورتحال کی. یو این او کی صورتحال, آئی سی آئی کی, اس کا آئی سی آئی نہیں, او آئی سی کی صورتحال وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح وہ خاموش ہیں یا بالکل کمزور سا احتجاج اور کمزور آوازیں اٹھا رہے ہیں. یہ بھی ایک شیم لیسنس کا ایک مظاہرہ ہے. وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے وار کرائمز کے خلاف کیس اور مقدمہ عالمی عدالت میں, عالمی عدالتوں میں, عالمی فورمز پر پیش کیا جائے, مجاز فورمز, اور پیش تو کریں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن کم از کم انہیں لانا چاہیے کٹہرے میں. جو وار کرائمز وہ کر رہے ہیں وہ کچھ چھوٹے نہیں ہیں, بڑے نہیں, بہت بڑے کرائمز ہیں جن کا تذکرہ کولیگز نے کیا ہے. تو اس کے لیے ان کو لانا چاہیے. دے شوڈ بی براٹ ٹو بک. ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم, اصل بات تو یہ ہے, میں تھوڑا سا حوالہ دوں جہاں مسلمان رہنمائی حاصل کرتے ہیں یا قرآن کریم سے یا حدیث سے یا سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو عجیب نقشے سامنے آتے ہیں. ایک نقشہ ہے جب وہ مکے سے ہجرت فرما رہے تھے, صرف ایک جانثار ان کے ہمراہ تھا اور پورا مکہ ان کا دشمن تھا. واپس آتے ہیں تقریباً 8 سال کے بعد 10,000 جانثار, ایک کی بجائے 10,000 جانثار ان کے ہم رکاب ہیں. اور اس طرح کے جانثار ہیں جو محاورتاً نہیں, لٹرلی لفظی معنوں میں وہ جو ان کے پسینے کی جگہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح مکہ کا موقع بھی دیتا ہے, ان کو اپنے دشمنوں کو وہ معافی کرتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ انقلاب 8 سال میں کس طرح بپا ہوا, کس طرح واقع ہوا, اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کے لیے 2 چیزیں انہوں نے اپنی قوم میں اپنے ساتھیوں میں پیدا کی, جذبہ اتحاد اور شوق جہاد. انہی چیزوں کی, ان 2 چیزوں کی بنا پہ یہ انقلاب بپا ہوا فتح مکہ والا. تو آج بھی ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. یہ جذبہ اتحاد مسلمان حکمرانوں کا ایک فورم ہو, ایک پلیٹ فارم ہو, ایک پلیٹ فارم پہ آ کے نہ صرف اس ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائیں بلکہ مؤثر آواز اٹھائیں, بلکہ اس کے ساتھ عملی اقدامات بھی کریں اور میدان میں آئیں. اس کے ساتھ ہمیں عام جو لوگ ہیں حکومتوں کے علاوہ, حکمرانوں کے علاوہ, وہاں خوراک پہنچانے, ادویات پہنچانے اور حکومتوں کو ہتھیار پہنچانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. کاش اس وقت شاہ فیصل جیسا کوئی حکمران بھی ہوتا, کم از کم تیل کا ہتھیار عربوں کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح جو بڑے پرشوق انداز میں جو مسلمان ملک آگے بڑھ رہے تھے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے, ان کو پیچھے آ جانا چاہیے, بلکہ جن کے قائم ہو چکے ہیں ان کو بھی منقطع کرنے چاہیے. سفارتی اور تجارتی تعلقات مکمل طور پہ منقطع کرنا چاہیے. اور یہاں بات ہوئی فلسطین فنڈ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کی, میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں. یہ کم از کم ایک 1 منتھ سیلری کم از کم ہے, اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اس سے ابتدا ضروری ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی بات کروں گا کشمیر کی, کشمیریوں کی. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ آپس میں جڑا ہوا ایک ہی طرح کا مسئلہ ہے. میں تو اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک جو ایک حریت پسند زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح ان کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے اور اس عمر قید کی سزا کو موت کی سزا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر مضبوط آواز اٹھانی چاہیے. اس سے پہلے ہماری کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے انڈیا میں جا کے بات بھی کی تھی. یہ پہلے کی بات ہے. اب دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی فورمز کو, مسلمانوں کے جو اتحاد کے فورمز ہیں OIC کی طرح کے یا رابطہ عالم اسلامی, ان کو بھی اور مسلمان حکومتوں کو پریشر ڈالنا چاہیے انڈیا پر کہ وہ اس سزا کو بڑھانے کی بجائے اس کو ریمٹ کریں, ختم کریں اور وہ یاسین ملک صاحب عزت کے ساتھ جیل سے واپس آئیں. جہاں رضا ربانی صاحب نے اس کلاک کی بات کی جو سرینا ہوٹل کے پاس لگا ہوا تھا, جو انڈین مظالم کی جو 5 اگست سے ابتدا ہوئی, اس کا ٹائم اس پہ آ رہا تھا, نوٹ کیا جا رہا تھا. یہ اگر جرم ہے تو اس جرم کے ذمہ دار میں ہوں اور میری کشمیر کمیٹی ہے. میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا میں دیکھتا تھا یہ بورڈ جو ہے یہ سوائے اس کے کوئی کام نہیں کر رہا کہ ہمیں اپنی بے کسی کا اظہار, بے بسی کا احساس دلا رہا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے دن, اتنے مہینے, اتنے سال اور اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ ہو گئے اور اتنے گھنٹے ہو گئے کہ یہ ظلم جو ہے وہ نئے سرے سے وہاں جاری ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اپنی بے بسی کا اظہار سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آخر میں چیئرمین صاحب, اس ریزولوشن کے بارے میں جو ان تقاریر کے بعد ہم پاس کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت مختصر ہے, یہ کاش اس سے تھوڑی تفصیل اس میں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ
इंग्लिश का इसका जो वर्जन है, मोहतरम सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब मुझसे बेहतर, और बहुत से शहरी रहमान साहब, बहुत से लोग मुझसे बेहतर इंग्लिश जानते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ वर्ड, बहुत फ़लस्तीनियों को वर्ड डाई टू डाई जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ये मेहरबानी से कटवा दे। वर डाइड, वर वेयर डाइड, यानी वेयर नहीं होना चाहिए, डाइड। अच्छा, दूसरी बात जो है वो इस लैंग्वेज के बारे में, इसकी लैंग्वेज के बारे में ये है कि इसमें भी है बारबैरिक का लफ्ज़, और हमारे बहुत से कलीग्स ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बर्बरियत का लफ्ज़। मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है ये ज़ाती कि हमें इस लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। इसकी वजह इसकी एटिमोलॉजी है, इसका पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। बर्बर एक बहादुर कौम थी नॉर्थ अफ्रीका की, मुसलमान थे बर्बर, नॉर्थ अफ्रीका की एक बहादुर कौम थी, और उन्होंने बहुत सी जंगों में गैर मुस्लिमों को, अपने दुश्मनों को, हमलावरों को, जारहियत करने वालों को शिकस्त दी, और बुरी तरह शिकस्त दी। उनसे ये लफ्ज़ चला है, वो जुल्म का मुकाबला करते थे, लेकिन मगरिब ने उन्हें जालिम करार दिया और जुल्म का निशान, अलामत उन्हें करार दिया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि ये बारबैरिक है और बारबरिज्म है और फलां है। तो ये इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूँ कि इस लफ्ज़ से को अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। सेनेटर सिमी इज़दी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत तकरीरें सुनी, हर कोई वही बातें कर रहा है कि जो कि आज गाज़ा में हो रहा है। पैलेस्टीनियंस को बेधड़क मारा जा रहा है। ये क्यों शुरू हुआ? ये हमास ने अटैक किया पैलेस्टाइन पे 7 अक्टूबर 2023 को। इससे 50 साल पहले 1973 में यंग कपूर वॉर हुई, वो भी अटैक हुआ था इसराइल पे। इसराइल वाज कॉट अनअवेयर। ये कोलिशन थी अरब स्टेट्स की, अरब लीग की, जिन्होंने ये अटैक किया। और हम ये नहीं कह सकते कि ये हमास का अटैक ये पहली दफ़ा थी। ये 5 वॉर्स हो चुकी हैं, 5 जंगें लड़ चुके हैं हमास और इसराइल इन्हीं अपनी पाबंदियों पे, इन्हीं चीज़ों पे। हमास कहता है कि हमास अटैक इसराइल इन रिटेलिएशन ऑफ द इसराइली अटैक ऑन अल अक्सा मॉस्क एंड अगेंस्ट द ब्लॉकेज ऑफ द गाजा स्ट्रिप। मैं ये आपको बताती चलूँ कि जब अल अक्सा मॉस्क पे अटैक हुआ तो चेयरमैन साहब की क़यादत में हम सब सेनेटर्स गए थे और यकजहती का हमने डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे जितने लोग थे, बीमार, बूढ़े, सारे के सारे जो जख्मी थे, वो वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय, पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो गया। और ये यहाँ पे इसराइल में जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, ये पैलेस्टाइन में
35 ہاسپٹلز ہیں، ان میں سے 19 ہاسپٹلز ڈسٹروائے ہو چکے ہیں. 8,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اس میں سے زیادہ تر بچے ہیں. 18,000 سے زیادہ انجرڈ ہیں اور جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے. اسرائیل اس طرح کی بلاکیڈ کر رہا ہے، غازہ کی اسٹرپ ساری بلاک کر دی ہے، جہاں پہ کہ کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، کیونکہ ہاسپٹل بھی ڈسٹروائے ہو چکے ہیں. اور یہاں تک کہ بچوں کو وہ نہیں چھوڑ رہے، بچوں کو ایک ایک بچے کو پکڑ کے ٹارگٹ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ٹائم واپس آ گیا ہے اور یہ فرعون ہے جو اٹیک کر رہا ہے. 2010 میں ہلیری کلنٹن جب اسرائیل گئی تو she said, asked the Israelis not to kill the children. مگر اسرائیلیز کا جواب آیا, sorry madam, we have to as they will be the terrorists of tomorrow. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو شروع ہوئی ہے یہ ایک دم تو شروع نہیں ہوئی. اس کا ریئل کاز کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ تھا, دس لینڈ آف پیلسٹائن, جو کہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ تھی, اس میں سے جوش اسٹیٹ ایک بنائی گئی انڈر دا بیلفور ڈکلیریشن, اور یہ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن ڈکلیئر ہوئی, جس میں کہ کہا گیا کہ اس پیلسٹائن کے لینڈ میں سے ایک جوش اسٹیٹ بنائی جائے گی جس کا کہ نام اسرائیل ہوگا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے. پیلسٹینینز ویلکم دی جوز ایز اے مائنورٹی. پیلسٹینینز نے بہت خوش ہو کے جوز کو ویلکم کیا, مگر آج ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آہستہ آہستہ ان کی یہ مائنورٹی میجورٹی میں بدل جائے گی, اور پیلسٹینینز جو اس زمانے میں میجورٹی میں تھے آج مائنورٹی میں ہیں. اس کرائمز, اگر کرائمز کا ذکر کیا جائے تو یہ دس از جینوسائیڈ, یہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, اور یہ ایتھنک کلینزنگ نام تو یہ دیا جا رہا ہے لڑائی کا, مگر یہ ایکچولی ایتھنک کلینزنگ ہے. یو این نے ریزولوشن پاس کی 27 اکتوبر کو جنرل اسمبلی نے کہ سیز فائر کیا جائے فرام بوتھ سائڈز. بٹ رائٹ آفٹر دس ریزولوشن اسرائیل on 28 اکتوبر, ایک دن بعد, started ground offensive in Gaza. اور انہوں نے عہد کر لیا ہے, they have vowed to destroy Hamas and Gaza completely. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی یو این ریزولوشنز پاس ہوئیں آج تک کشمیر کے بارے میں, اور ان ریزولوشنز کا کیا بنا؟ اس ریزولوشن کا بھی وہی بنے گا جو آج تک کشمیر ریزولوشنز کا بنا ہے. قراردادیں ہم پاس کر دیتے ہیں, ان پہ ایکشن آگے نہیں ہوتا. جنیوا کنونشنز جو ہیں ان کا بے دھڑک پامال کیا جا رہا ہے, ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, سویلینز اور ہاسپٹلز کو اٹیک کیا جا رہا ہے, جس میں کہ زیادہ تر بچے ہیں, بچوں کو بے دھڑک مارا جا رہا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ین کبو وار تھی یہ رمضان میں شروع ہوئی تھی, اور یہ کولیشن تھی آف عرب سٹیٹس, سیریا اور ایجپٹ کی, اور یہ عرب لبریشن آرمی کے والنٹیئرز تھے جس میں مل کے انہوں نے کام کیا تھا, ان پہ اٹیک کیا تھا. اس میں ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ بھی گئے تھے, اور یہ 1973 میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف عربز کی ہیلپ کی تھی. اس وار کے بعد یہ ہوا کہ نیگوسیشنز ہوئیں, اور after the negotiations Sinai Peninsula was returned to the Egypt in exchange of lasting peace. یعنی ایجپٹ کو ریکگنائز کرنا پڑا اسرائیل کو, اس وجہ سے کہ اس کو بہت بڑا حصہ اس کا سینائی پیننسولا کا واپس مل گیا. مگر ہمارے ساتھ بھی یہاں پہ بھی کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. 1948 میں اسرائیل بنا تھا, 1948 میں ہی 1947 میں پاکستان بنا, 1948 میں کشمیر کی جنگ, پہلی جنگ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم سے بھی پرومسز کیے گئے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے,
مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو. اگر اس وقت 1948 میں جب کہ پیلسٹائن میں سے اسرائیل بنایا گیا تھا، اگر اس وقت پیلسٹائن اسٹیٹ بھی ڈکلیئر کر دی جاتی تو آج یہ معاملہ سارا نہ ہوتا. آپ اگر کسی لوگوں کو کارنر کر دیتے ہیں تو اس کا کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کارنر میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ اٹیک کرے گا دوسروں کو. They have no other alternative but to retaliate and attack. ہم نے دیکھا کشمیر میں انہوں نے 5 اکتوبر 2019 میں ان کی جو آرٹیکل تھا 370 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، اس کو ابالش کر دیا گیا. یہ آرٹیکل دیتا تھا کشمیریز کو اسپیشل اسٹیٹس. اس اسٹیٹس کو انہوں نے ان سے چھین لیا، واپس لے لیا. آج وہاں پہ آبادیاں ہو رہی ہیں، ان کی یہ ڈیموگرافی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بدلنا چاہ رہے ہیں کشمیر کی. آج وہاں پہ ہندو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پہلے انڈر دا 370 آرٹیکل یہ منع تھیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ان کی جو شادی منع تھا ان کو کہ یہ مسلم لڑکیاں جو ہے یہ شادیاں نہیں کر سکتی آؤٹ سائڈ دا ریلیجن، مگر وہ بھی اب دھڑا دھڑ بیچاری مجبور ہو کے ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم اسی کو اسپیشل اسٹیٹس لے لیں تو ہم نے اس پہ کتنی آواز اٹھائی. ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم امہ جو ہے یہ ہم آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ایز ون مسلم امہ. ہم آواز اٹھاتے ہیں، کبھی کسی نے کچھ تھوڑا سا کر دیا، ہم سے تو زیادہ جو باقی دنیا ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. کس طرح کی مارچز ہو رہے ہیں وہاں، ہر ملک میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی تھوڑی ہوئی ہیں. مگر اس سے زیادہ آگے ہم نے OIC نے کیا کیا، عرب لیگ نے کیا کیا، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے کیا کیا، ہماری حکومت نے کس کو آرڈر کیا، کب آرڈر کیا کہ وہ بھی جیسے کہ ٹرکی میں ہوا ہے 1 ملین مارچ، کہ ہم بھی ویسا کریں. یہاں تو یہ میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک پارٹیز کو کارنر کر رہے ہیں. ان کے لوگ جب کہیں بھی نظر آتے ہیں کسی اچھے کاز کے لیے، ان کو وہاں پہ سے بھی پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے. تو دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ یہ چیزیں روکیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ اسرائیل کے ایٹروسٹیز کو جو باقی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کی کنڈیم کریں. وہ ان کو کنڈیم نہیں کر رہی، وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، مسلم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں کنڈیم کرنے کے لیے. اور نہ صرف یہ، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے. جیسے کہ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے کہا کہ this has to stop. The only way out is to make a Palestinian state. پیلسٹینین اسٹیٹ ایک ڈکلیئر کرنی پڑے گی ان سب لڑائی کو روکنے کے لیے. اگر یہ لڑائی آج نہ رکی تو یہ اسپل اوور ہو جائے گی اور یہ دوسرے ممالک میں پھیل جائے گی. پیلسٹائن از the birth place of many prophets, including حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، یعقوب، سلیمان، زکریا، یحییٰ اینڈ عیسیٰ. یہ سارے پروفٹس اسی ایریا میں پیدا ہوئے. یہ ان کا دس از دیئر لینڈ. اور یہ ہم اس ایریا میں آج اتنی جنگ ہے، ہم نے اور کچھ نہیں تو پروفٹس کا ہی خیال کر لیں کہ اس کے لیے جنگ بندی کریں. اینڈ وی ہیو ٹو برنگ پیس ٹو دس نیشن. جب تک ہم پیس نہیں لائیں گے یہ آگے ہم چل نہیں سکتے. ہم جب تک یکجہتی نہیں لائیں گے، جسٹس کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم جسٹس لے کے آئے، انصاف کریں ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو اپنا جائز حقوق دیں. یہاں سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت جو پچھلی تھی وہ 9 نومبر 2023 میں ختم ہوئی. اس کے 9 اگست 2023 میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ
3 مہینے کے بعد الیکشنز ہونے تھے. آج تک وہ الیکشن کمیشن ہمیں ڈیٹ نہیں دے رہا. میں درخواست کروں گی الیکشن کمیشن سے کہ انصاف کرے, لوگوں پہ رحم کرے, ان کو بتائیں کہ آگے کیا لاہ عمل ہے, تاکہ لوگ کی یہ ٹینشن ختم ہو اور آگے کا لاہ عمل لے کے ہم الیکشن کیمپین شروع کریں. سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے, اور یہی میرے آخری ایک درخواست ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. جی سینیٹر مولوی فیض محمد صاحب. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. جناب چیئرمین صاحب, حاضرین مجلس, بڑے غم کی اور دکھ کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا, اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کے منہدم ہو گیا, آثار باقی تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے, قرآن میں الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. بیت اللہ کی وہ جو پہلے کی بنیادیں تھیں ان پر اس نے اس کو تعمیر کیا, اور 40 سال اس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے. اور اس کے بعد اختصاراً عرض کروں, سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے, جس کو ہیکل سلیمان کہتے ہیں, وہ مسجد انہوں نے بنائی. اور وہاں ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں, اندر نیچے جب جاتے ہیں. یہودیوں کا یہ ہے کہ یہاں جو آئے گا روئے گا, اپنے لیے معافی مانگے گا, کام ان کے ہو جائیں گے, اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ اللہ کے احکام کے مطابق کام کرتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی, اس زمانے میں قبلہ یہود کا یہی تھا. ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ تھا, یا اسی طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے اور شمال کی طرف بیت المقدس بھی اس طرف تھا. پھر مدینہ منورہ میں گئے, 16-17 مہینے تک رخ اس طرف کیا, کیونکہ ابھی مکہ شریف جنوب میں پڑتا تھا, مدینہ درمیان میں ہے, بیت المقدس شمال کی طرف ہے. 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر اللہ نے یہ حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا. اب پوری دنیا کے جو کلمہ والے ہیں, چاہے وہ شام کے رہنے والے ہوں, بیت المقدس کے ہوں, جہاں کے بھی ہوں, سب مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. اس کے طرف پھر یہ حکم ہوا رخ کرنے کا. کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ بنا. اور مسجدیں, قرآن کریم میں ان المساجد للہ ہے, مسجدیں اللہ پاک کی ہیں. اچھا, بیت المقدس بھی مسجد ہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام نے اس کی مکمل تعمیر کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ جا رہے تھے, اللہ پاک نے حرم مکی سے بیت المقدس تک پہنچایا, اور وہاں جو سواری تھی براق اس کو باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے, 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی. اس کے بعد جمع ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی. تو یہ سبق ملا, اور یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
अब तक जितने अंबिया थे उनका जिनका किबला बैतुल मक़दस था या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बैतुल्लाह था, अब सबका इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जितने भी अंबिया हैं उनका दीन अब इस दीन के ताबे होगा, इस पर चलना होगा, ये मुसलमानों का है। अब वहाँ बाकी उस मकाम की हैसियत, वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम के हज़रत मज़ारात है, वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम रहे हैं, अब तक उसकी एक अहमियत है। और दूसरी बात यह है कि ये कहना, हमारे कौमी असेंबली के अंदर एक ने बात की, एक औरत ने, कि जी वो यहूदियों का है, हमारा काबतुल्लाह है, ये गलत बात है। फिर उसको समझाया गया, उसने अपने अल्फाज वापस लिए। तो अब जो है बैतुल्लाह शरीफ के तरफ रुख करने का हुक्म हम सबको है, वहाँ के हो या जहाँ के भी हों, सब बैतुल्लाह के तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ेंगे। बाकी रहा वहाँ के जो लोग हैं जहाँ की जिनकी ज़मीन थी और वो वहाँ जो थे आपस में उन्होंने जो है वो रहे, लेकिन अब क्या अर्ज़ करूँ कि मुसलमानों की अपनी बदकिस्मती की वजह से सलीबी जंगें हुई, जिनके अंदर इन पर कब्ज़ा किया इन्होंने गैर मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और हज़रत उमर अपने दौर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत उमर का दौर आया, इस्लामी फ़ौजें गईं वहाँ, उन्होंने कहा तुम्हारा अमीर कौन है? इन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह दिखाया, उन्होंने कहा ये नहीं और कोई है। हज़रत उमर आया, उन्होंने कहा हमारी किताबों में है इस जैसा आदमी इसको फतह करेगा। मुआहिदा उन्होंने किया हज़रत उमर के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु के। तो आप इतना समझें, ये यहूदियों का अगर काबा होता, हज़रत उमर जाता वहाँ जिहाद करने के लिए? ऐसे जालिम था हज़रत उमर। वो है रज़ी अल्लाह अन्हु, ईसाइयों की गिरजा थी उधर, उस गिरजा के अंदर उन्होंने बात चली और उन्होंने कहा आप इधर नमाज पढ़ें। आपने फरमाया मैं इधर नहीं पढ़ूंगा, फिर मुसलमान तुम्हारा गिरजा तुमसे छीन लेंगे। और फिर बाहर निकल कर उन्होंने नमाज पढ़ी है। और वो यहूदियों की इबादत जो है दीवारें गिरिया, वो दीवार भी नहीं गिराई, उनके मजहबी जो निशानात थे उनको बाकी रखा। मुआहिदा हुआ, लेकिन अब वहाँ इस्लाम के मुताबिक अहकाम जारी होंगे। और उसके बाद फिर सलीबी जंगें हुई, उनमें नूरुद्दीन जंगी रहमहुल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जनाब चेयरमैन, ये 90 साल तक ये जिहाद होता रहा। करते करते नूरुद्दीन जंगी ने एक मिंबर बनाया था कि इसको फतह करेंगे और वहाँ मैं जुमे का खुतबा इस मिंबर पे दूंगा, लेकिन बेचारों को मौका नहीं मिला, वो पहले फौत हुआ। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद किया और वहाँ उस मिंबर पे उसने खुतबा दिया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जब वो इधर आए इतना मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया कि गलियों के अंदर उनके घोड़ों के जो सुम हैं, वो जो हैं पाँव जो हैं, वो खून के अंदर दब गए, इतना खून उन्होंने गलियों में बहाया। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया तो इस खुदा के बंदे ने किसी को नहीं मारा, न किसी बच्चे को, न किसी औरत को, न किसी मर्द को। उनसे थोड़ी सी जिजिया रखकर इनको वापस कर दिया और इन्होंने इसका शुक्र अदा किया। बाद में अपने बहरी जो हैं उनके जंगी जहाज थे, उनके यूनिटों का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पे रखा। आजकल प्रोपगंडा है इस्लाम के खिलाफ, इस वजह से हमें अपनी हकीकत का पता नहीं। और फिर क्या हुआ, सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी तुर्की हुकूमत का जो बादशाह था, उसने बैतुल मक़दस के करीब की जितनी भी ज़मीनें थीं वो ख़रीद करके वक़्फ़ की कि ये किसी और के हाथ में ना आए। लेकिन जब बदबख्ती है, जब तुर्की हुकूमत को ख़त्म किया गया, कर्नल लारनस एक बदबख्त अपने को मुसलमान बनाकर पीर बनकर यमन में बैठा, अरबों को कहा देखो तुम्हारे लिए तुर्की बड़े नुकसानदेह है, तुम अरब हो, इनकी मुखालिफत करो। तुर्की हुकूमत को इस तरह ख़त्म करके फिर बरतानिया ने यहूदियों को, हिटलर ने जर्मन से निकाले। कैसे निकाले, क्या वजह थी, वो अल्लाह जानता है। वो कहते हैं उनको मारा उसने, लेकिन यहाँ आकर जमा हुए और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी इधर हुकूमत कायम की। और ज़मीन हमारी है और इनके जो हैं, अब अमेरिका भी इनके साथ है, पूरा यूरोप भी इनके साथ है। जनाब चेयरमैन, मैं एक अर्ज़ करूं बात,
یہ یہودیوں کا اپنے دل میں یہ یاد رکھنا، ان کا صرف غزہ تک نہیں ہے، ان کے اپنے اقوال ہیں، ان کے بیانات ہیں کہ ہم اس علاقوں کو ہاتھ میں لیں گے، اس کے بعد تبوک جائیں گے، جہاں ہمارے یہودی رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں سے یہ ہم لے کر اپنی حکومت بنائیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے، سب کہو آمین۔ اللہ ایسا نہ کرے، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی ہم یہودی رہے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے لیے فتح کریں گے۔ کہاں ہیں ہمارے اسلامی حکومتیں؟ ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم صرف یہاں تک نہیں ہیں، لیکن ہم آگے ہم ان علاقوں کو فتح کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاں بھی فتح کیا، غیر مسلموں کے لیے جنہوں نے اسلامی نیشنلٹی مان لی، یہاں کی جنسیت ان کی ہو گئی، حضرت علی کا قول ہے دماؤہم کا دمائنا اموالہم کا اموالنا آرازہم کا آرازنا۔ جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتا ہے، نیشنلٹی اس کی یہاں کی ہے، فرمایا کہ اس کی جان ہمارے جان جیسی ہے، اس کا مال ہمارے مال جیسا ہے، اس کی عزت ہمارے عزت جیسی ہے۔ تو یہ اسلام نے انسانیت کو یہ دیا ہے۔ ہاں ابھی ان کا ایک عربی شعر ہے، فلما ملکنا، جب ہم اقتدار پہ آ گئے، فلما ملکنا، تو ہم نے دیکھو کتنی نرمی کی تمہارے ساتھ، غیر مسلموں، یہ یہودیوں نصارو، فلما ملکتم سال بالدم الابتہو، جب تم حاکم ہوئے تم نے خون بہایا ساری زمین پر۔ پہلے بھی انہوں نے ظلم کیا ہے، اب ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جی فلان بات ہے، فلان ہے، چیئرمین صاحب ہمارے عراق والے ہمارے نہیں رہے ہیں، کہاں گیا وہ صدام؟ صدام کو انہوں نے یورپ والے، ابھی جو ایک محترمہ بات کر رہی تھے نا، بدماش اور بدماش کا بیٹا، تو ان بدماشوں نے اس کو دور کیا ہمارے صدام حسین کو۔ کرنل قذافی جس نے چیلنج کیا ان کو، کرنل قذافی کو بھی انہوں نے ختم کیا، شام کے علاقے وہ ختم کیا۔ اب وہاں کوئی بول نہیں سکتا اور بولے گا بھی نہیں۔ اب یہ کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ اتنی طاقت نہیں تھی بھائی، اپنی حقیقت بتاتی، جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم حق پر ہیں، اپنے حق مانگنے کے لیے۔ اب اتنا ہوا کم از کم جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے وہ تو رک گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے، ان کے ساتھ جانی مالی ہر طرح جو ہے ہم ان کا مدد کریں، اور یہ جو ان کی نیت ہے پوری دنیا پہ مسلط ہونے کا، تبوک سے لے کر مدینہ منورہ تک، اللہ معاف کرے، وہاں کعب بن اشرف نامی ان کا یہودی تھا، اس کے قلعے کے نشانات ابھی تک وہاں ہیں، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، نرمی کے ساتھ چلے، انہوں نے خود غداریاں کی جس کے نتیجے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ہمیں اور تو نہیں، کم از کم ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ ہمارے استاد ہیں مولانا شیخ علیہ السلام تقی عثمانی مدظ اللہ العالی، وہ کہتے ہیں دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس، الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا تو مانگتے رہیں، اور حکومتی سطح پہ جتنا ممکن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانہ قریب آتا جائے گا، غیر مسلم تمہارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ایک کھانا رکھا ہوا ہو تیار تو لوگ کہتے آؤ بھائی کھاؤ، تمہیں اسی طرح غیر مسلم جمع ہوں گے، آؤ ان کے پاس یہ کھانا ہے، پٹرول کے پاس، آؤ اس کو چھینتے ہیں ان سے، آؤ افغانستان کے اندر فلان چیزیں ہیں، فلان ہیں، تو ہمارے خلاف وہ جمع ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحابہ نے کیا ان قلتن یا رسول اللہ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا لا، تھوڑے نہیں ہوں گے، تم زیادہ ہوگے، ولیکن الوہن، تمہارے اندر سستی آئے گی۔ یا رسول اللہ سستی کیسے آئے گی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے ساتھ محبت رکھو گے، موت سے ڈرو گے تو تمہاری حالت ایسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آپ دیکھیں آپ کے قریب میں ہے افغانستان، اس کے اندر
کتنا عورتوں کو عزت دیا, باہر کی عورتیں آئیں, یہاں کی, اب وہ ان کو ٹکڑے کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ ملک ہے جس کے اندر مس ریڈلی ایک عورت ہے یورپ کی, وہ جاتی ہے, وہ اخباری نمائندہ ہے, گرفتار ہوتی ہے, اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہوگا. رات کو ایک کمرے میں رکھا, میرے پاس پھر آئے, مجھے انہوں نے کھانا دیا, کوئی میرے قریب نہیں آیا. اخیر میں انہوں نے کہا ہماری حکومت جا رہی ہے, وہ روس کے زمانے کے اندر